مجھے زندگی کی دعا نہ دے، ایمان خان۔ وہ اس چانسلر میں ہی کھڑے ہو کر کسی ملازم کو ہدایت دینے لگے۔ اس نے کوفت سے ادھر ادھر دیکھا، جب اسے دور لوگوں کا مجمع دکھائی دیا اس نے نظر انداز کیا۔ اچانک اس کا فون بجا تو وہ ایکسکیوز کر کے دوسری طرف جا کر فون سننے لگا۔ قریب سے آتی لڑکی کے چلانے کی آواز اسے مسلسل تنگ کر رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا اور دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ ماشاءاللہ کہنا یا پھر تعریف کرنا گناہ تو نہیں ہے، یہ سب اپنی بہن یا پھر اپنی ماں کو کہنا تو سمجھ آتا ہے، دوسرے کی بہن بیٹی کو کہنا سمجھ نہیں آتا۔ وہ ایک دم پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کال کاٹ دی اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ لڑکی ابھی بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو سامنے ایک 21-22 سالہ لڑکی کھڑی تھی۔ سامنے رنگت اور آرام سا چہرہ تھا، لیکن وہ سب سے مختلف دکھائی دے رہی تھی۔ اب تم میری مردانگی کو للکار رہی ہو۔ وہ لڑکا غصے سے آگے بڑھا۔ کس مردانگی کی بات کر رہے ہو تم، جو کہ تم میں ہے ہی نہیں؟ وہ طنز سے ہنسی۔ وہ وہیں پلر کے سامنے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور دلچسپی سے اس کی باتیں سننے لگا۔ اسے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو سرے عام کسی لڑکے کو للکارتے دیکھا تھا۔ وہ اس پر ہاتھ اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، جب اذیان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب بس، بہت برداشت کیا میں نے، چلو بہت ہوا تماشا، جاؤ یہاں سے۔ وہ جو دلچسپی سے سب سن رہا تھا ایک دم مردانہ آواز سن کر چونک گیا۔ اس نے آنکھیں اسکیٹ کر دیکھا جہاں ایک خوش شکل نوجوان کھڑا تھا۔ اس کا اس لڑکی کے ساتھ کیا رشتہ ہو سکتا تھا، وہ سوچ کر رہ گیا۔ عدن کے کردار کے بارے میں اب ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ اس کے کان میں اس لڑکی کی آواز پڑی۔ عدن شاید اس لڑکی کا نام تھا۔ اس نے پھر سوچا، ہاں بس دیکھا ہے میں نے عدن کا کردار بھی، کیسے یونیورسٹی میں تمہارے ساتھ گل چھڑے اڑاتی پھرتی ہے، آئی بڑی مجھے لیکچر دینے والی۔ لڑکے نے غصے سے اپنا بازو چھڑایا تو اذیان نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر دے مارا۔ عدن سہم گئی۔ وہ دور کھڑا ابھی پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ رہا تھا، شاید یہ لڑکا اس کے بہت قریب ہے۔ اس سے پہلے کہ بات بڑھتی، دور سے وائس چانسلر آتا دکھائی دیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ مجمع چھڑاتے ہوئے آگے بڑھے، چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ وائس چانسلر شاید ہنگامہ سن کر آئے تھے اور اب ان دونوں کو ڈانٹ رہے تھے۔ عدن نے ان کی مکمل بات بتائی۔ عدن، اگر یہ آپ کے دوست کو تنگ کر رہے تھے تو آپ کو ہمیں اطلاع کرنی چاہیے تھی۔ آج ہمارے گیسٹ آئے ہیں، ان پر ہماری یونیورسٹی کا کیسا امیج پڑا ہوگا، وہ سخت لہجے میں بولے۔ اس نے اپنی گلاسز اتار کر عدن کی طرف مسکرا کر دیکھا، لیکن عدن نظر انداز کر گئی۔ وہ مسلسل عدن کو گھور رہا تھا۔ سوری سر، عدن نے سر جھکا لیا۔ تمہیں سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بدتمیزی انہوں نے کی ہے سر، اذیان بدتمیزی سے بولا۔ شاہق نے ایک نظر اسے دیکھا، جو بھی تھا یہ لڑکا اسے ایک نظر بھی نہیں بھایا تھا۔ اس بات کا فیصلہ بعد میں ہوگا، فی الحال اب آپ سب اپنے اسٹوڈنٹ کارڈ میرے حوالے کر دیں، انہوں نے بظاہر تحمل سے کہا۔ ان سب نے مجبوراً اپنے اسٹوڈنٹ کارڈ وائس چانسلر کے حوالے کر دیے۔ وہ سہم کر اذیان کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ شاید شاہق کی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ وہ مزید وہاں نہیں رکا اور آگے بڑھ گیا۔ عدن نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ یونیورسٹی سے پیدل ہی گھر جاتی تھی، ابھی بھی وہ پیدل ہی چل رہی تھی جب اس کے سامنے ایک گاڑی آ کے رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اس نے پکارا، سنیے۔ اول تو اس نے نظر انداز کیا، مگر اندر بیٹھا شخص بھی ڈھیٹ تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہ تو وہی شخص تھا جو آج دن میں اسے گھور رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، میں چھوڑ دیتا ہوں، اس نے جیسے حکم جاری کیا۔ وہ غصے سے پلٹی۔ آپ کس خوشی میں چھوڑ کر آئیں گے مجھے؟ آپ ہیں کون؟ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، اس نے ہاتھ ہلا ہلا کر کہا۔ وہ اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ ویسے مجھے شاہق شاہ کہتے ہیں، آج جب آپ یونیورسٹی میں جھگڑ رہی تھی تو میں سن رہا تھا، اس نے مسکرا کر کہا۔ واؤ گریٹ، بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا آپ نے، میں بہت متاثر ہوں آپ سے، پہلے تو کسی نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہی نہ ہوگا، وہ طنز سے بولی۔ اچھا ویسے آپ کو تماشا کرنے کا بہت شوق ہے، مجھے اندازہ ہو چکا ہے، لیکن آئیے گاڑی میں بیٹھیں، گھر تک چھوڑ دیتا ہوں آپ کو، وہ اسے پیشکش کر رہا تھا۔ میری جوتی بیٹھتی ہے گاڑی میں، جائیں دیکھیں آپ کی ماں بہنوں کو کون گاڑیوں میں بیٹھنے کی پیشکش کر رہا ہے، وہ تڑک کر بولی۔ وہ غصے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ لڑکی، تمہاری جرت کیسے ہوئی میری ماں بہنوں کو بیچ میں لانے کی؟ میرے شاہق شاہ کی ایک جھلک کے لیے لڑکیاں پاگل ہیں اور تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو، آخر ہو کیا تم؟ ایک عام سی شکل و صورت کی لڑکی، وہ مغرورانہ انداز میں بولا۔ اچھا، آپ کی بہنیں بیٹیاں بہت عزت دار ہوتی ہیں، دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو جو بھی کہو، اور دوسری بات وہ اور لڑکیاں ہوتی ہوں گی جو آپ کے اس ڈائناسور جیسی شکل کے پیچھے آتی ہوں گی، میرے ابھی اتنے برے دن نہیں آئے، وہ اس کی اچھی بھلی شکل کی بے عزتی کر چکی تھی، اور تیسری بات میں وہی عام شکل و صورت والی لڑکی ہوں جو آپ کو نظر انداز کر چکی ہوں، اب ہٹے میرے آگے سے، ورنہ میں ضرورت پڑنے پر 2-3 لگا بھی دیتی ہوں۔ وہ اسے دھکیل کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے زور سے گاڑی کو مکہ مارا۔ وہ دونوں یونیورسٹی میں ساتھ ٹہل رہے تھے۔ عدن اس سے کل والی بات کا ذکر کر رہی تھی اور اذیان بغور اس کو سن رہا تھا۔ عدن نے بات ختم کر کے اذیان کے تاثرات جاننے کی کوشش کی اور یہ دیکھ کر وہ تپ گئی۔ وہ معمول کے مطابق آج بھی مسکرا رہا تھا۔ اذیان، تمہیں میری بات مذاق لگ رہی ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ تو وہ بوکھلا گیا۔ نہیں تو تمہیں کس نے کہا؟
وہ بظاہر سنجیدہ ہو گیا لیکن ابھی بھی شاید سے بول رہا تھا۔ ہاں تمہیں ویسے بھی کیا فرق پڑتا ہے، کوئی مجھے جو بھی کہے، محبت تھوڑی ہی کرتے ہو تم مجھ سے، وہ روٹھ کر بولی۔ تو وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ عدن اس اس نے اس کا چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ ٹھیک ہے، مذاق اپنی جگہ، لیکن میری محبت پر انگلی مت اٹھاؤ۔ تم جو بات کر رہی ہو وہ ٹھیک ہے، ہوگا کوئی آوارہ ٹائپ بندہ، اور تم نے سنا بھی دی نا اسے۔ پھر میں اگر کسی سے تمہاری وجہ سے جھگڑتا ہوں تو تم ہی تو روکتی ہو۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہ کرو، بس اپنی لائف کے ساتھ سنجیدہ ہو جاؤ۔ وہ ابھی تک ناراض تھی۔ اچھا نا بابا، سوری۔ اس نے اپنے کان پکڑ کر اس سے معذرت کی تو عدن مسکرا دی۔ آئی لو یو، وہ محبت سے بولا۔ بٹ آئی ہیٹ یو، وہ شرارت سے بولی۔ لیکن آئی لو یو ٹو، اس نے مسکرا کر کہا۔ سیشن کلوز ہو گیا ہے تو پھر تم گاؤں چلی جاؤ گی کیا؟ وہ یکدم اداس ہوا۔ یہ ان کے آخری سیشن تھا، ان کا بی ایس کلیئر ہو چکا تھا، اب بس ڈگری کے لیے آنا تھا۔ ہاں جا تو رہی ہوں، اس نے اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ اب یہاں رہنے کا کیا فائدہ، یونیورسٹی لائف ہی ختم۔ وہ اسے مطمئن انداز میں کہا۔ اس نے محض ہوں کہنے پر اکتفا کیا۔ عدن نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ بہت اداس لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ازیان؟ وہ وجہ جانتی تھی پھر بھی پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بس عدن، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ تم اس بار گھر جاؤ، اس نے مایوس انداز میں کہا۔ عدن جب بھی جاتی تھی ازیان اداس ضرور ہوتا تھا، مگر ایسے اس نے کبھی ضد نہیں کی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ازیان؟ گھر نہ جاؤں؟ میں یہاں پڑھنے کے لیے آئی تھی، اب ہو چکی ہے پڑھائی تو ابو مجھے یہاں تھوڑی نہ رہنے دیں گے، پہلی بار تھوڑی نہ جا رہی ہوں۔ اس نے اسے بہلانے کی کوشش کی۔ آخری بار جا رہی ہوں، پہلے تو امید تھی کہ تم واپس آ جاتی تھی، اب تو وہ بھی نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیوں عدن اس بار دل نہیں مان رہا، لیکن وہ ہنوز افسردہ ہی تھا۔ تم کب سے دل کی سننے لگے؟ اس نے جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ جب سے تم سے محبت ہوئی ہے عدن، قسم سے تمہیں کھونے سے بہت ڈرتا ہوں، وہ کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح کہہ رہا تھا جسے اپنی من پسندیدہ چیز چھن جانے کا خطرہ ہو۔ اچھا تو تم نے کیا میرے ساتھ ٹائم پاس کیا ہے، شادی نہیں کرو گے؟ وہ تفتیشی لہجے میں بولی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ شادی کیوں نہیں کروں گا، تم میری ہو اور ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا، وہ پر اعتماد انداز میں بولا۔ اور عدن، اب میں بالکل دیر نہیں کروں گا، انہی دنوں میں امی سے بات کروں گا، اور جب تم ڈگری لینے آؤ گی نا تو اپنے وعدے کے مطابق تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا۔ وہ ایک دم سے خوش ہوا تھا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ابھی فی الحال ہم موبائل پر رابطے میں رہیں گے، اور جیسے ہی تمہاری جاب پکی ہوگی رشتہ لے آنا۔ اس نے جیسے مسئلہ حل کر دیا۔ جاب سے یاد آیا۔ اچھا ازیان، جاب کا کیا ہوا؟ اس نے جوش سے پوچھا۔ میں نے انٹرویو دے دیا تھا، اب بس ڈگری کی ضرورت ہے، اس نے نارمل انداز میں کہا۔ چلو اچھی بات ہے۔ وہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ کچھ دیر خاموشی برقرار رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر ازیان کی طرف متوجہ ہوئی۔ پتہ ہی نہیں چلا یہ 4 سال گزر بھی گئے، وہ مایوس کن لہجے میں بولی۔ مجھے بہت پتہ چلا، یہ 4 سال تمہارے روٹنے اور میرے منانے میں گزر گئے، وہ کہہ لگا کر ہنسا۔ ویسے ازیان، کتنی جلدی ہو گیا سب، اب میں بہت جلد تمہارے گھر آنے والی ہوں۔ اس نے ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکا کر اسے دیکھا۔ ہاں، میرا جینا حرام کرنے، اس کی زبان سے پھسل گیا نتیجہ وہ جانتا تھا، اور وہ اس کے سر پر اپنی کتابیں مار کے ناراض ہو کے جا چکی تھی، اور وہ منانے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ تیزی سے حویلی کے اندر داخل ہوا تو سامنے سے آتی مہرو کے ساتھ ٹکرا گیا۔ مہرو نے چونک کر دیکھا تو سامنے شاہ کھڑا تھا۔ نظر نہیں آتا اندھی ہو کیا؟ اس نے مہرو کو گھورا۔ ہاں تمہیں دیکھ کر ہو جاتی ہوں، وہ بڑبڑائی۔ مہرو، جو بولنا ہوتا ہے اونچا بولا کرو، مجھے آہستہ سنائی نہیں دیتا، وہ جھنجھلا کر بولا۔ اندھی نہ ہو تو؟ وہ ہمیشہ سے مہرو کو چھوٹی سی بات کا بڑھاوا دیتا تھا۔ تم جو بھی کہو، آج نہیں لڑوں گی تمہارے ساتھ، آج میں ویسے بھی بہت خوش ہوں۔ اس نے مسکرا کر شاک کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا، تمہاری بات پکی ہو گئی ہے؟ شاک نے صوفے پر برجمان ہو کر لمبا سانس لیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ اچھل ہی پڑی۔ مطلب بڑے شاہ جی نے شاک کو بتا دیا؟ کیا سچ میں؟ وہ بھی ایک دم سیدھا ہو گیا۔ ہاں، کیوں، تمہیں نہیں پتا؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ کس سے ہوئی ہے بات پکی؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ جواب میں وہ شرمانے لگی۔ بولی کچھ بھی نہیں۔ شاک نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تم مجھے تو ایسے شرما رہی ہو جیسے مجھ سے تمہاری بات پکی ہوئی ہو۔ اس نے اس کا مذاق اڑایا۔ ہاں تو شاید تم سے ہی ہوئی ہے نا، وہ مسکرا کر بولی، اور شاک کو تو جیسے پتنگے لگ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 2 ٹوک منع کرنے کے باوجود بھی اس کے گھر والے ایسی حرکت کریں گے۔ وہ تل ملا کر رہ گیا۔ یہ سب کب ہوا؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ سب تو بچپن سے طے تھا۔ اسے شاک کا انداز سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں شاہ جی کے سامنے انکار کر چکا ہوں مہرو کہ میں نے تم سے شادی نہیں کرنی تھی، نہیں اچھی لگتی تم مجھے، کوئی زبردستی ہے کیا؟ میری اپنی زندگی ہے، اس کے فیصلے کرنے کا حق ہے مجھے، خواہ مسلط کر رہے ہیں تمہیں مجھ پر۔
وہ مہرو کی تذلیل کر رہا تھا۔ مہرو کو اپنی آنکھیں نم محسوس ہوئیں۔ بات سنو، تم انکار کر دو یا گھر والوں کو مجھے تم ذرا بھی پسند نہیں ہو، ہماری زندگی ساتھ نہیں چل سکتی، اس نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ اور مہرو کی برداشت اب اتنی ہی تھی۔ بس شاہ، بہت تذلیل کر چکے ہو تم میری، اب میں ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ بس اگر اتنی پرواہ ہے نا اپنی عزت کی تو خود ہی اس رشتے سے انکار کر دو، ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ اس کے نازک دل اور خوابوں کو روند کے آگے بڑھ گیا تھا، اور مہرو کو ان ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں اپنے ہاتھوں سے کب تک چننے تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ ایک لکڑی کے پرانے سے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر عورت نے دروازے سے جھانک کر دیکھا، اور تھوڑی دیر بعد اس کے تاثرات فوراً بدلے۔ ہائے عدن، میری بچی تو آ گئی۔ خوشی کے مارے ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اندر آنا، 3 مہینے گزر گئے تجھے دیکھے ہوئے۔ وہ خوشی سے نہال ہوئی تھی۔ وہ عدن کو اندر لے آئی۔ اماں، ابا کدھر ہیں؟ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ تیرے ابا حویلی گیا ہے۔ کیوں؟ آج تو ابا کو گھر ہونا چاہیے تھا، اس نے چارپائی کے اوپر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بڑے شاہ جی کا پوتا ہے نا، وہ بھی خیر سے باہر سے پڑھائی مکمل کر کے آ چکا ہے، بہت سونا منڈا ہے، کچھ بھلا سا نام ہے اس کا۔ وہ اپنے دماغ پر زور ڈالنے لگی۔ ہاں، شاہک شاہ اور محروب بی بی کی شادی کی تیاریاں شروع ہیں۔ ادھر تو تیرا ابا آج کل تیاریوں میں بھی مدد کروا رہا ہے، انہوں نے سرسری انداز میں کہا۔ شاہ جی کے پوتے کا ذکر وہ کئی بار گاؤں کی لڑکیوں سے سن چکی تھی، اور یہ بھی کہ گاؤں کے آدھے سے زیادہ لڑکیاں اس سے شادی کی خواہش مند تھیں، لیکن اس نے آج تک اسے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ پڑھائی کے لیے ملک سے باہر ہوتا تھا اور عدن بھی زیادہ شہر کے ہاسٹلز میں ہی رہتی تھی، اس لیے کبھی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ لیکن تقریباً پورے گاؤں جانتا تھا شاہ جی اپنے پوتے اور پوتی کی ہی شادی کریں گے، اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے محض سر ہلا دیا۔ اماں، ابا کو بول دے کہ اب بس کر دے یہ حویلی جانا اور حویلی والوں کے آگے پیچھے پھرنا۔ پوری زندگی اس نے ان کی مالی بن کر گزار دی، اب تو اس کو آرام کے دن ہیں، اور اب میں خود نوکری کروں گی نا۔ وہ کچھ سوچ کر بولی۔ نی جھلیے، تیرا باپ بڑے شاہ جی کے زمانے سے وہاں کام کرتا ہے، اسے محبت ہے اس باغ سے، اور تو کیوں نوکری کرے گی؟ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، انہوں نے مٹکے میں سے پانی مٹی کے گلاس میں اڈیلتے ہوئے کہا۔ عدن چھوٹی سی یہاں ہی بڑی ہوئی تھی، لیکن آج تک وہ حویلی نہیں گئی تھی، بس باہر سے ہی دیکھی تھی، عالیشان حویلی۔ چونکہ ابا مالی تھے تو اماں بھی کئی بار گئی ہوئی تھی۔ بچپن میں اسے بھی شوق تھا، لیکن آہستہ آہستہ شوق ختم ہو گیا تھا۔ اسے حویلی میں رتی بھر دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اور دونوں نے اسے بہت محبت اور پیار سے پالا تھا۔ اب وہ ابا کی نوکری چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن وہ رضامند نہیں تھے۔ وہ جب بھی گاؤں آتی اس معاملے پر بحث ضرور کرتی، لیکن بے سود جاتی۔ اس دفعہ اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ اچھا اماں، میں آرام کرنے جا رہی ہوں، ابا آئیں تو جگا دینا، کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئی۔ وہ گاڑی بلا وجہ گاؤں کی کچی سڑکوں پر دوڑا رہا تھا، کچھ لڑکی اس کے دماغ سے نہیں نکل رہی تھی، اور دوسرا مہرو اس کے گلے کا توق ہی بن گئی تھی۔ گاڑی چلتے چلتے اچانک فراٹیں بھرنے لگی اور ایک دم رک گئی۔ اس نے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ آخر وہ گاڑی سے اترا اور ڈگی کھولی، دھواں پھیل گیا۔ غالباً گاڑی کا انجن گرم ہو چکا تھا۔ اس نے گاڑی میں دیکھا، لیکن پانی کی بوتل ختم تھی۔ اس نے آنکھوں کو ادھر ادھر گھمایا، یہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، اور کہیں 1-2 گھر دکھائی دے رہے تھے، اس سے بھی یہی خراب ہونا تھا۔ اس نے غصے سے گاڑی کو ایک ٹھوکر ماری اور چلتا ہوا آبادی کی طرف جانے لگا۔ وہ گھروں کا جائزہ لے رہا تھا جب اچانک ایک گھر کا دروازہ کھلا اور اس پر کوڑا پھینک دیا۔ شاید اندر کھڑی شخصیت نے اپنی طرف سے تو گھر کے باہر پھینکا تھا، اور اس کے باہر کھڑے ہونے سے بے خبر تھی۔ وہ تلملا کر جیسے ہی آگے بڑھا، نیچے پڑے کیلے کے چھلکے کی وجہ سے پھسل کر کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ اس کے سفید لباس کے ساتھ لگ چکا تھا۔ وہ غصے سے اٹھا اور پورا زور لگا کر سامنے والا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ عدن گھر میں اکیلی تھی۔ ابا صبح ہی حویلی چلے گئے تھے، اور اماں پڑوس میں سلائی والے کپڑے دینے گئی تھیں۔ ابھی ہی وہ گھر کی صفائی کر کے آرام کی غرض سے لیٹی ہی تھی۔ دروازے کی اس طرح بجنے پر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ ابا تو اس وقت گھر آتے نہیں، اماں بھی اس طرح دستک نہیں دیتی۔ دروازے پر دستک دینے والا سانس بھی نہیں لے رہا تھا۔ آخر وہ جھنجھلا کر اٹھی اور دروازے کی پرانی سی کنڈی کھولی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی ہنسی چھوٹ گئی، لیکن وہ پہلی ہی نظر میں اسے پہچان گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے ایسے ملے گی۔ وہ وہیں کھڑی زور زور سے ہنسنے لگی اور اسے اور تپ آ گئی۔ معاف کرو بابا، ابھی فی الحال کوئی گھر میں نہیں ہے، لگتے تو کسی اچھے گھر کے ہو، جاؤ کوئی کام دھندہ کرو، بس مانگنے کی لت ہے تم لوگوں کو، کہہ کر وہ دروازہ بند کرنے لگی جب اس نے ہاتھ سے دروازے کو پکڑ لیا۔ تمہیں میں فقیر نظر آتا ہوں؟ ایک تو مجھ پر کوڑا پھینکا، اور دوسرا تمہارے ہی پھینکے ہوئے کوڑے کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی، تیسرا تم فقیر بھی کہہ رہی ہو۔ جانتی ہو کون ہوں میں؟ وہ غصے سے اسے قریب آتے ہوئے بولا۔ اس نے چونک کر دیکھا اور سامنے کھڑی شخصیت کو پہچان گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میرا برا وقت لے آیا ہے مجھے یہاں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہاں میرا گھر ہے، حویلی میں رہتا ہوں، شاہ، میرا مطلب شاہ، یہاں سب شاہ ہی کہتے ہیں، وہ میں ہی ہوں، وہ غرور سے بولا۔ تو اس کا کہکا بلند ہوا۔ چپ کرو شاہ ہو، شکل سے تو بندر دکھائی دے رہے ہو اس وقت۔ اس نے اس کی نقل اتاری۔ ہاں تو تم نے ہی سارا کارنامہ سر انجام دیا ہے،
بائی دا وے تم یہاں کیا کر رہی ہو یہاں؟ اس نے کچے مکان کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ یہ میرا گھر ہے اور اب آپ جائیں یہاں سے، اس نے رکھائی سے کہا اور دروازہ بند کرنے لگی۔ اور ریلی؟ سچ میں تم اس گاؤں کی ہو؟ وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے بولا۔ کیوں؟ آپ ایسی شکل لے کے اس گاؤں کے ہو سکتے ہیں، میں نہیں ہو سکتی؟ اس نے اس کی شکل کا ایک دفعہ پھر مذاق اڑایا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، اتنا ہینڈسم ہوں میں، اس پورے گاؤں کی لڑکیاں مرتی ہیں میرے پیچھے۔ وہ کہاں اپنی تذلیل برداشت کر سکتا تھا؟ وہ نا اصل میں عورت ذات کبھی کبھی بیوقوفی کر جاتی ہے۔ اور اب بس آپ جائیں یہاں سے ورنہ میں دھکے دے کر نکالوں گی، اس نے دھمکی دی۔ اچھا جا رہا ہوں، لیکن اس حالت میں تو نہیں جا سکتا، تم ہاتھ منہ دھلوا دو پلیز، اس نے ریکویسٹ کی تو عدن کا دل پگھل گیا۔ جو بھی تھا وہ بڑے شاہ جی کا پوتا تھا اور بڑے شاہ جی کے ان پر بہت احسانات تھے، اور اگر ابا کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گے۔ یہی سوچ کر وہ پانی لے آئی۔ یار میرے ہاتھ گندے ہیں نا، تم پانی ڈال دو، اس نے ہاتھ آگے بڑھائے تو عدن نے چپ چاپ اس کے ہاتھوں پر پانی گرا دیا، پھر اسے تولیہ لا کر دیا۔ اب جائیں، اس نے اس کے ہاتھ سے تولیہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ چپ چاپ جانے لگا جب اچانک سے پیچھے مڑا۔ سنو، اس دن وہ لڑکا کون تھا تمہارے ساتھ؟ اس نے نارمل انداز میں پوچھا۔ آپ کو مطلب ہے کوئی؟ وہ سختی سے بولی۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن ابھی ہو گیا ہے، وہ زمائنی لہجے میں بولا۔ وہ اس سے قریب آنے لگا تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ شاہ کو اچھی لگی ہو تم، اس نے اس سے کان میں سرگوشی کی۔ میں تمہارے جیسے امیر زادوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، مجھ سے ایسی امید کبھی مت رکھنا۔ اب آپ عزت سے یہاں سے دفع ہو رہے ہیں یا ایک منٹ؟ اس نے شاہ کو بازو سے پکڑ کر دروازے سے باہر کیا۔ اب آئندہ شکل مت دکھائیے گا، اس نے غصے سے کہہ کر کھٹک سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے انداز سے مسکرا دیا۔ یا کوئی اور ہوتی تو شاہ اسے ایسی سزا دیتا کہ ہمیشہ یاد رکھتی، لیکن وہ عدن تھی جو شاہ کے دل میں بس چکی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ایک دم اس کا سامنا نگینہ شاہ سے ہو گیا۔ وہ اتنے دنوں سے ان سے چھپ رہا تھا، آج ایک دم سے وہ سامنے آ گئی تو وہ بوکھلا گیا، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا اور آگے جانے لگا جب پیچھے سے ان کی آواز نے اسے کے بڑھتے قدموں کو بریک لگا دی۔ جمعے کو نکاح ہے تمہارا، انہوں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، تو شاہ نے پلٹ کے غصیلی نگاہ ان پر ڈالی۔ کسے پوچھ کر کیا جا رہا ہے یہ نکاح؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ اس گھر کے سب اہم فیصلے شاہ جی ہی کرتے ہیں، انہوں نے جتا کر کہا۔ او اچھا، دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے کرنے کا اختیار انہیں کس نے دیا؟ وہ بدتمیزی پر اتر آیا تھا۔ شاہ اپنی حد میں رہو، ایک کڑک دار آواز گونجی۔ کمرے میں کھڑی ساری باتیں سنتی مہر ماں نے نم آنکھوں سے بڑے شاہ جی کو دیکھا۔ شاہ شرمندہ ہو گیا۔ ہم کب سے دیکھ رہے ہیں تم ہمارے بہت سے فیصلوں پر اعتراض اٹھا چکے ہو، اور اتنے خود سر کب سے ہو گئے ہو شاہ؟ انہوں نے سختی سے کہا۔ شاہ جی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ میری پوری زندگی کا فیصلہ ہے، اس نے احتجاج کیا۔ ہم تمہارے بڑے ہیں، کیا برا فیصلہ کریں گے تمہارے بارے میں؟ وہ تھوڑے سے نرم پڑ چکے تھے۔ نہیں شاہ جی، لیکن وہ مہرو نہیں، میں نہیں پسند کرتا اسے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر مہرو کی آنکھ سے بہہ گیا تھا۔ اب وہ مزید اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ تیزی سے باہر نکلی۔ بڑے شاہ جی اب بس کریں، اب اور نہیں، آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ اس نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ مہرو آپ خاموش رہیں، مجھے بات کرنے دیں۔ ہاں شاہ، آپ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری کس چیز کی کمی ہے مہرو میں؟ ایسی کون سی لڑکی ہے جو مہرو کا مقابلہ کر سکے؟ ان کے لہجے میں مہرو کے لیے فخر تھا۔ میں نے ایسا کب کہا کہ شاہ جی کے مہرو میں کوئی کمی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ اچھی نہیں لگتی۔ جذبات پہ کسی کی کوئی زبردستی نہیں ہوتی، میں چاہ کر بھی مہرو سے محبت نہیں کر سکتا، اور میں اس سے شادی کروں گا جس سے میں ٹوٹ کر محبت کروں گا۔ اس نے ایک دفعہ پھر مؤدبانہ لہجے میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ شاہ جی، مہرو نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ بڑے شاہ جی نے ہاتھ کی اشارے سے اسے روک دیا۔ ٹھیک ہے شاہ، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ایسا ہی ٹھیک، ہم تمہیں 2 دن کا وقت دیتے ہیں، لے آؤ کوئی لڑکی ہماری مہرو کے مقابلے میں، ہم بھی تو دیکھیں جس لڑکی سے تم محبت کرو گے وہ کیسی ہوگی۔ انہوں نے جیسے چیلنج کیا۔ اب چلے جاؤ یہاں سے، انہوں نے خود پر قابو کرنے کی کوشش کی۔ اور سنو، وہ اس سے قریب آئے، اور اگر تم ہماری مہرو کے مقابلے کی لڑکی نہ لا سکے تو پھر تمہیں اسی جمعے مہرو سے نکاح کرنا ہوگا۔ انہوں نے جیسے فیصلہ سنایا۔ وہ جانتے تھے کہ پورے گاؤں میں کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں تھی جو مہرو کا مقابلہ کر سکے۔ مجھے منظور ہے، شاہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تو بڑے شاہ جی نے ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ شاہ جانتا تھا کہ اس نے کس کو مہرو کے مقابلے میں لانا ہے، لیکن پہلے اس سے بات کرنا ضروری تھی۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ جیسے جذبات وہ اس کے بارے میں رکھتا ہے کیا وہ بھی رکھتی ہے۔ 2 ملاقاتوں میں تو اس نے شاہ کی اچھی خاصی بے عزتی کی تھی، اور وہ لڑکا اس کے ساتھ اس لڑکی کا کیا تعلق تھا؟ یہ سارے سوالات اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ اس بات کا جواب وہ لڑکی ہی دے سکتی ہے، لیکن اس سے کیا وہ اسے گھر جا کر مل سکتا ہے؟ اس نے سوچا، نہیں، گھر میں اس کے ماں باپ بھی تو ہوں گے۔ ایک اور سوچ اسے آئی، ہاں لیکن اگر میں گھر کے اندر نہ جاؤں اور دور بیٹھ کر اس کا انتظار کروں، ہو سکتا ہے وہ باہر نکلے کسی کام سے، اور بہرحال تو کھوکھلی سی امید، لیکن امید پر دنیا قائم ہے۔ یہی سوچ کر اس نے گاڑی کا رخ اس کے گھر کی طرف کر دیا۔
وہ کافی دیر سے گاڑی کھڑکی کے کھڑی کر کے ٹکٹکی باندھے اسے گھر کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جب اچانک ایک عمر رسیدہ بزرگ دروازہ کھول کر باہر آتے دکھائی دیے۔ اس نے چونک کر سن گلاسز اتار کر انہیں دیکھا۔ یہ تو حویلی پہ مالی ہیں۔ وہ انہیں پہچان گیا۔ ان کا یہاں کیا کام؟ وہ اب شاہ کی گاڑی ہی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہاں، اگر وہ شاہ کو دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے اسے گھر لے کر جانے کی پیشکش کریں، ایسے وہ گھر کے اندر جا سکتا ہے۔ یہی سوچ کر شاہ تیزی سے گاڑی کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی تک انہوں نے شاہ کو نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب آئے، شاہ نے اونچی آواز میں انہیں سلام کیا۔ وہ شاہ کو پہچان گئے۔ ارے چھوٹے سرکار، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ میں کسی کام سے گیا تھا تو واپسی پہ گاڑی خراب ہوگی، ابھی میکینک کو کال کیا، آتا ہی ہوگا۔ اس نے جھوٹی کہانی انہیں سنا دی۔ آپ بتائیں، یہاں گھر ہے آپ کا؟ وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ جی سرکار، یہ سامنے میرا گھر ہے۔ آپ اگر برا نہ مانیں تو باہر ٹھنڈ بھی بہت ہے، جب تک میکینک نہیں آتا آپ میرے گھر تشریف لے آئیں۔ وہ چاہتا ہی کیا تھا لیکن بظاہر انکار کرنے لگا۔ نہیں بس آپ آرام کیجیے، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس نے جھوٹے دل سے انکار کیا۔ نہیں سرکار، میرا دل نہیں مانتا، پتہ نہیں وہ کتنی دیر بعد آئے، تب تک آپ آرام کر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اتنا کہتے ہیں تو آپ کو انکار نہیں کر سکتا۔ وہ دل و جان سے مسکرایا۔ وہ خوشی خوشی اسے گھر کے اندر لے آئے اور اپنی بیوی کو آواز دینے لگے، زرینہ، نہیں زرینہ، دیکھ کون آیا ہے وہ۔ زرینہ کچن سے بھاگ کر باہر آئی۔ سامنے کھڑے اونچے لمبے گورے چٹے لڑکے کو دیکھ کر چونک گئی۔ یہ چھوٹے شاہ جی ہیں، شاہ جن کا بتاتا نہیں رہتا تھا تجھے؟ انہوں نے شاہ کو چارپائی پہ بٹھاتے ہوئے کہا۔ شاہ جی، غریب خانہ آپ کے قابل تو نہیں، لیکن یہ آپ کا بڑا پن ہے۔ زرینہ نے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا۔ وہ بس مسکرا دیا اور نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ابا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا شور ڈال رہے ہیں؟ آخر وہ اسے کمرے سے نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ کالے رنگ کی شلوار قمیض، اوپر کالا ہی دوپٹہ اوڑھے نارمل سے دکھنے والی لڑکی سیدھی شاہ کے دل میں اتر گئی اور سامنے چارپائی پہ بیٹھی ہستی کو دیکھ کر جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ اس کی مسکراہٹ اسے اور تپا گئی۔ عدن مل ان سے یہ چھوٹے شاہ جی ہیں۔ ابا شاہ کے گھر آنے پہ کچھ زیادہ ہی خوش تھے۔ تو میں کیا کروں، پہلی بار تھوڑی نہ دیکھ رہی ہوں اس منحوس کی شکل۔ عدن نے دل میں سوچا۔ آداب، اس نے مسکرا کر کہا تو عدن کو بھی جواب دینا ہی پڑ گیا۔ جادھی شاہ کے لیے چائے بنا کر لا، انہوں نے عدن کو کہا تو عدن چپ چاپ چائے بنانے چلے گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد عدن چائے کا کپ لے کر کچن سے آتی دکھائی دی اور شاہ کے ہاتھ پہ تھمانے لگی۔ اس نے ہاتھ شاہ کے ہاتھ کے ساتھ مس ہوا تو پوری کی پوری چائے عدن نے شاہ کی قمیض پر انڈیل دی۔ شاہ دانت پیس کر رہ گیا اور عدن کے والدین کو یہ لگ رہا تھا کہ غلطی سے گر گئی ہے اور وہ معذرت کر رہے تھے، لیکن شاہ جانتا تھا یہ حرکت اس نے جان کے کی ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ غصے تو اسے بہت آیا تھا لیکن پی گیا تھا۔ ارے عدن، منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ جا کر کپڑا لا، شاہ جی کی پوری قمیض گندی کر دی تم نے، رشید صاحب غصے سے بولے تو عدن جا کر کپڑے لے آئی۔ شاہ ابھی تک اسے گھور رہا تھا لیکن وہ مکمل ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ رکیے شاہ جی، میں آپ کے لیے دوبارہ چائے بنا کر لاتی ہوں، کہہ کر زرینہ کچن میں چلے گئی۔ رشید صاحب کا فون بجا تو وہ فون سننے کمرے سے باہر گئے، ساتھ ہی عدن کو بھی کمرے سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ عدن نکلنے ہی لگی تھی کہ شاہ اس کے سامنے آ گیا۔ ایسی حرکتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اس نے عدن کا راستہ روکا۔ آپ بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، وہ زومائنی انداز میں ہنسا۔ ایسا سوچیے گا بھی مت، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ شاہ اس کا اشارہ سمجھ چکا تھا تو شاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تمہاری اتنی مجال کہ تم شاہ کے مقابلے میں ایک 2 ٹکے کے لڑکے کو کھڑا کر رہی ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر زور سے دیوار پر مارا۔ خبردار اگر تم نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو۔ اور ساتھ ہی ایک زوردار تماچا شاہ کے منہ پر لگا تھا۔ شاہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور وہ سکتے میں ہی چلا گیا۔ اسے اس سے ایسی امید نہیں تھی۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم نے اس لڑکی کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، بہت مہنگا پڑے گا تمہیں، یہ یاد رکھنا، نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اسے دھکا دے کر غصے سے آگے بڑھا تو سامنے سے رشید صاحب سے ٹکرا گیا۔ اسے لال آنکھوں سے انہیں دیکھا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا اور رشید صاحب اسے پکارتے ہی رہ گئے اور پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئے کہ بڑے لوگ ہیں، شاید چائے والی بات بری لگ گئی، لیکن اصلی بات تو وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن وہ اس بات کے بعد بہت فکر مند تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اذیان کی کوئی تکلیف پہنچے، لیکن اب تو 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا اور اس کی اور اذیان کی تقریباً روز ہی بات ہوتی تھی اور وہ بالکل ٹھیک تھا۔ شاہ اس دن کے بعد سے اسے دکھائی نہیں دیا تھا۔ اچھا ہی تھا، وہ بھی اس بات کو بھولنے لگی تھی۔ آج صبح سے ہی امی کی طبیعت خراب تھی اور سلائی کے کپڑے پہنچانے تھے اور ابا حویلی گئے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ شاہ نے ابا پر بھی کچھ ظاہر نہیں کیا تھا۔ مجبوراً اسے ہی جانا پڑا، گھر زیادہ دور نہیں تھا، وہ پیدل جا سکتی تھی، اس لیے چادر اوڑھ کر باہر نکل آئی۔ دور کھیتوں میں کھڑے ایک شخص نے اسے دیکھا اور پھر کال پر کسی سے بات کرنے لگا۔ اسے نظر انداز کیا۔ دور اکا دکا جو عورتیں نظر آ رہی تھیں، جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی گئی راستہ بالکل ویران ہوتا گیا۔ وہ بس گھر کے قریب پہنچنے والی تھی جب ایک جیپ آ کے رکی اور تیزی سے 1-2 موٹے تازے نوجوان گاڑی سے اترے اور عدن کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے زبردستی گاڑی میں بٹھانے لگے۔ عدن نے کافی ہاتھ پیر مارے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، آخر وہ بے ہوش ہو گئی۔
अदन की आंख खुली तो उसने खुद को किसी अजनबी जगह पर पाया। उसे अपने मुंह पर पानी के छींटे महसूस हुए। शायद किसी ने उस पर पानी फेंक कर इसे होश में लाने की कोशिश की थी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन इसके बावजूद वो महसूस कर सकती थी कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। वो जो भी था अदन की तरफ कमर किए खड़ा था। वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसने उठने की कोशिश की तो उसने महसूस किया कि उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। तुम बोलते क्यों नहीं? वो चिल्लाई। चिल्लाओ मत। वो उसके पास आया और ठीक उसके सामने बैठ गया। उसका चेहरा सख्ती से अपने हाथों में लिया। हाँ जी, तो मैं वही हूँ जिसके मुंह पर तुमने तमाचा मारा था। शायद उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन अब मैं तुम्हारे चेहरे पर ऐसे कई तमाचे मारूंगा जिसकी सुर्खी तुम्हारे गालों पर हमेशा रहेगी। और साथ कई तमाचे उसके चेहरे पर झाड़ दिए। मर्दाना हाथ की वजह से उसके निचला होंठ फट चुका था और खून रसने लगा था। मैं तो तुमसे मोहब्बत करने लगा था, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया। उसने हाथ में पकड़े गिलास को जोर से जमीन पर दे मारा। किरचियाँ पूरे कमरे में फैल गई। तुमने ये साबित किया कि तुम बीवी बनने के नहीं, रखील बनने के काबिल हो। उसने नफरत से अदन के मुंह पर थूका। अदन चेहरा मोड़ गई। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, जब तुम मेरे गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, तब मेरा बदला पूरा होगा। फिक्र मत करो, कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। बस तुम्हें यहाँ एक रात रहना होगा, फिर देखूंगा कि किरदार के लेबल के साथ कैसे तुम्हारा आशिक तुम्हें कबूल करता है। उसने कहका लगाया। अदन से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो यहाँ से निकलने की तरकीब सोच रही थी। वो अभी भी कुछ कह रहा था, लेकिन अदन की नज़र खुद से दूर पड़े कांच के टुकड़े पर थी। शाह का मोबाइल बजा तो शाह कमरे से बाहर निकल गया। अदन को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मध्यम सी रोशनी में वो खुद को घसीटती कांच के टुकड़े के नज़दीक ले गई। उसकी कोहनियों ज़मीन के साथ रगड़ खाने की वजह से जख्मी हो चुकी थी, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ी और अपने बंधे हाथों को कांच के टुकड़े के ऊपर जोर से रगड़ने लगी। थोड़ी ही देर बाद रस्सी की गिरफ्त ढीली हो गई थी और थोड़ी देर बाद वो आज़ाद हो गई। उसने अपने पाँव खोले और आराम से बाहर जाने लगी। शाह शायद किसी के कदमों की आहट सुन चुका था। वो तेज़ी से अंदर बढ़ा। अदन ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर पास पड़ी कुर्सी उसके सर में दे मारी। वो दर्द के मारे चिल्ला उठा। वो अंधाधुंध भागकर बाहर निकली। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। उसे ये भी मालूम नहीं था कि ये कौन सी जगह है। अंधेरे से मालूम हो रहा था कि रात हो गई है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि रात का कौन सा पहर है। उसे इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। वो बार बार घूम फिर कर उसी जगह वापस आ जाती। वो ये भी जानती थी कि वो यहाँ अकेला नहीं होगा, यहाँ और भी लोग होंगे और वो शायद बेहोश हो चुका था। लेकिन ऐन मुमकिन है कि थोड़ी देर बाद वो लोग ये जान जाएं और अदन को ढूंढने उसका पीछा करें। उसे वक्त ज़ाया नहीं करना था। अभी वो खड़ी ही थी कि इसे किसी कदमों की चाप सुनाई दी। उसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शायद आने वाले लोगों के हाथों में कोई ऐसी चीज़ थी जिससे रोशनी की शुआएं निकल रही थी। वो भी करीब नहीं पहुंचे थे। अदन तेजी से एक बड़े से डब्बे के पीछे छुप गई। वो बदन के बिल्कुल करीब खड़े थे। यहीं कहीं होगी, इतनी जल्दी नहीं निकल सकती यहाँ से। एक बड़ी मूंछों वाले ने अपने साथ खड़े मोटे ताजे आदमी को कहा। साहब की हालत कैसी है? अब उसने फिक्रमंदाना अंदाज में लहजे में कहा। बस अस्पताल लेकर गया है मेदू। वो तो शुक्र है कि शोर सुनकर मैं ऐन वक्त वहाँ पहुँच गया, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन अब उससे यहाँ से निकलने नहीं देना हमने। वो अपनी मूंछों का ताव देकर कह रहा था। अदन ने घबरा कर जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, पास पड़ा डब्बा नीचे गिर गया। वो तेजी से उसकी तरफ आया और अदन को देख लिया। अदन तेजी से बाहर की तरफ भागी। वो भी इसके पीछे भागे। अदन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरवाजे के बजाय उसने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। वो तेजी से भागती जा रही थी। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने किस से जाना है। वो बस भाग रही थी। उसे सिर्फ अपनी इज्जत बचानी थी। वो जानती थी कि अगर अभी वो पकड़ी गई तो उसका बहुत बुरा हाल किया जाएगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो शायद कहीं पीछे रह गए थे। दरख्तों की ऊंचाई से पता चल रहा था कि कोई जंगल है। वो वक्ती तौर पर पास ही छोटे से कुएं में बैठ गई। उसे करीब आए काफी देर उधर उधर देखते रहे। जब वो नहीं मिली तो आगे बढ़ गए। जमीन के साथ रगड़ खाने की वजह से अदन की दोनों कलाइयां भी जख्मी हो गई थी। उसे सुबह का सूरज तलू होने से पहले घर पहुंचना था। उसने उठने की कोशिश की और इसे सामने का पेड़ दिखाई नहीं दिया। कुछ कमजोरी भी थी। उसका सर पेड़ से टकरा गया और वो तेवरी गिरी और वही बेहोश हो गई। शाह को बर वक्त अस्पताल पहुंचाने की वजह से उसकी जान बच गई थी। अब वो खतरे से बाहर था। उसने कॉल करके अपने बंदों को वापस बुला लिया। अदर उन्हें नहीं मिली थी। वो थी भी अनजान जगह पे। पता नहीं अपने घर पहुंचे भी होगी या नहीं। वो रात से घर नहीं गया था। पता नहीं हवेली में कैसा माहौल होगा। वो यही सोच रहा था। मामूली चोटें थी, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था। वो अस्पताल से निकला और गाड़ी का रुख हवेली की तरफ किया। अदर ने आँख खोली तो खुद को एक अनजान जगह पर पाया। शायद ये कोई अस्पताल था या फिर डिस्पेंसरी। उसे अपने सर पर बोझ महसूस हुआ। एक दफा फिर सब याद आने लगा कि कैसे वो वहां से भागी थी, फिर गिर कर बेहोश हो गई। फिर उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहा था। अभी वो यही सोच रही थी जब एक बूढ़ी औरत अंदर आई। उसके हाथ में मुख्तलिफ जड़ी बूटियां पकड़ी हुई थी। एक
نرم مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ عدن کو دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس نے تمہیں نئی زندگی دی ہے، اس نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا۔ عدن نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ پورے 1 ہفتہ بعد ہوش میں آئی ہو تم؟ انہوں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے شاید بخار چیک کیا تھا۔ 1 ہفتہ؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، وہ جو ایک دن بھی گھر سے باہر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ کہاں 1 ہفتہ؟ پتہ نہیں امی ابو کیسے ہوں گے۔ ایک دم اسے خیال آیا، اماں میں نے گھر جانا ہے، میرے امی ابو پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ کیسے چھوٹے بچے کی طرح رو رہی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کہاں سے آئی ہو؟ میرے شوہر کو شدید زخمی حالت میں قریبی کنویں کے پاس ملی ہو تم۔ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ تفتیشی لہجے میں بولی تو عدن رونے لگی اور ساری بات انہیں بتا دی۔ تو یعنی تمہارے گھر والوں کو علم نہیں ہے ابھی تک کہ تم یہاں ہو؟ وہ فکر مند لہجے میں بولی جی اماں پلیز مجھے میرے گاؤں پہنچا دے، میرے گھر والے بہت پریشان ہوں گے۔ وہ ایک دفعہ پھر رونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، ابھی فی الحال تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تمہیں گھر بھیجا جائے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ تم جتنی جلدی گھر واپس جاؤ اتنا اچھا ہے۔ میں تمہارے گھر جانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ وہ اسے تسلی دے کر اٹھ گئی۔ غضب خدا کا، ایسی بد کردار لڑکی ہے، پیار کے پیچھے کہیں اور لڑا ہے، اس نے بھاگ کسی اور کے ساتھ کی۔ عابدہ بیگم نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا میں تو تمہاری خوشی کے لیے چلے گئی تھی کہ چلو میرے بیٹے کی مرضی ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ محترمہ تو کب کی گھر سے بھاگ چکی ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ اغوا ہوئی ہے، اب عزت بھی تو بچانی ہے۔ وہ اونچی اونچی آواز میں اذیان کو سنا رہی تھی۔ اذیان تو جیسے صدمے میں تھا، تو کیا وہ ساری باتیں جھوٹ تھی؟ تب ہی وہ 1 ہفتے سے اس کے فون نہیں اٹھا رہی تھی، اس کے کسی میسج کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ آخر اس نے سوچا شاید کسی بات سے ناراض ہو اور رشتہ بھیج کہ اس سے سرپرائز دیا جائے، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں کا منظر اور حالات ہی اور تھے۔ عدن 1 ہفتہ سے لاپتہ تھی گھر سے، اور تب ہی اسے رابطہ میں نہیں تھی، اور امی کا تو پارا ہائی ہو گیا تھا۔ وہ بہت کچھ سنا کے آئی تھیں اور ابھی گھر میں بھی انہیں چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسلسل اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہی تھی۔ امی پلیز اب بس کر دیں، عدن میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، ہو سکتا ہے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ وہ ایک دفعہ پھر اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی بس کر دے اذیان، تو اب ایک لفظ بھی اس لڑکی کی حمایت میں مت بولنا، کوئی حادثہ نہیں پیش آیا ہوگا۔ ایسا بھی کیا حادثہ پیش آ گیا کہ گھر والے بھی یاد نہیں اسے؟ اگر حادثہ پیش آتا ہے نا تو زندہ ہونے کی نہ صحیح موت کی ہی خبر گھر پہنچ جاتی ہے۔ تیرے ساتھ دل لگی کرتی رہی تو اسے محبت سمجھ بیٹھا، اب بس بہت ہوا۔ تیرے کہنے پر میں 1 دفعہ گئی ان کے گھر اور بے عزتی بھی کروائی۔ اب اگر اذیان تم نے اس لڑکی سے رابطہ رکھا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھنا، میں اب کسی قیمت پر اس بد کردار لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی۔ امی میں اسے محبت کرتا ہوں، مجھے ایک موقع تو دیں۔ وہ بے بسی کی انتہاؤں پر تھا، اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ عدن ایسا کر سکتی ہے۔ تجھے اپنی ماں کی اب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ وہ لڑکی مجھ سے آگے ہے، ہائے میں مر ہی جاتی ہوں اس سے اچھا ہے۔ وہ اٹھی اور چھری لے آئی۔ اذیان نے زبردستی ان سے چھری لینے کی کوشش کی۔ نہیں پہلے کھا میری قسم، میرے سر کی قسم کہ مر کے بھی اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھے گا۔ امی چھوڑے، اسے لگ جائے گی۔ اس نے ایک دفعہ پھر زبردستی چھری لینے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ آخر اس نے ان کے سر کی قسم کھا ہی لی تھی، اسے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کی ضد جانتا تھا۔ ثریا بیگم جانتی تھی کہ وہ لڑکی واپس نہیں آئے گی۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایسی لڑکیوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا اور آگے جا کر خطرہ ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے جذباتی ڈرامہ کر کے اپنی بات منوا لی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر کے باہر پہنچی، باہر بہت سے لوگوں کا ہجوم دیکھ کر گھبرا گئی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ بوجھل بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی قریب پہنچی۔ ایک جگہ ٹینٹ لگے ہوئے تھے جہاں بہت سے مرد بیٹھے ہوئے تھے، اور جگہ جگہ ٹولیاں بنا کر مرد کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ یا اللہ سب ٹھیک ہو، اس نے دل میں دعا کی۔ وہ جیسے ہی قریب پہنچی، بہت سارے لوگوں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ صرف عجیب عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آ گئی منہ کالا کر کے، ایسی بیٹیوں کو تو پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہیے جو بعد میں ماں باپ کی ذلت اور موت کی وجہ بن جائے۔ ایک مرد کی آواز اسے کانوں میں پڑی۔ موت کی وجہ؟ کس کی موت؟ اس کا سر گھوم گیا۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگی۔ اندر بہت سی عورتوں نے اس کی طرف دیکھا۔ اسے کسی کے ہوش ہی کب تھا۔ اس کی نظریں اپنی ماں باپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ سامنے کفن میں لپٹا ایک وجود پڑا تھا اور اسی تابوت کے پاس ماں بیٹھی رو رہی تھی۔ ابو ابو، وہ چیختی ہوئی قریب آئی، جب بازو سے پکڑ کر امی نے اسے دور پھینکا۔ ہٹ پیچھے، اب کیا لینے آئی ہے تو یہاں؟ اپنے باپ کی جان لے کر تجھے چین نہیں آیا کیا، جو اب پھر سے اپنی منوش شکل لے کر آ گئی ہے؟ تو پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہیں گئی عدن؟ وہ دیوانہ وار اس کی طرف مڑی۔ وہ صفائی پیش کرنا چاہتی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن یہاں سن کون رہا تھا؟ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو 1 ہفتہ گھر سے باہر رہ کر آئی تھی۔ وہ پاک تھی، یہ وہ جانتی تھی، اللہ جانتا تھا۔ یہاں کے سارے لوگوں کی نظر میں وہ بد کردار تھی، وہ بے یقین تھی۔ اماں بھی ابا کا چہرہ دیکھنے دے، اماں مجھے ابا کا چہرہ دیکھنے دے، اماں، وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی۔ ہٹ، نکل یہاں سے، میں تیرا گندا وجود اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ آگے بڑھی اور ایک کے بعد ایک تھپڑ سے اس کا چہرہ لال کر دیا۔ وہ بے یقین تھی۔ اس کی ماں اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ اماں بعد میں سب کچھ کہنا، ایک بار، وہ التجائیہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تو قاتل ہے اپنے باپ کی، تو نہیں دیکھ سکتی اس کا چہرہ، ہماری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر تقریباً دھکیلتے ہوئے گھر کے باہر لے آئی۔ سب لوگوں کے سامنے وہ تماشا بنی ہوئی تھی۔ اندر مت آنا، زرینہ تو جیسے پاگل ہو گئی تھی۔
وہ وہیں گیٹ پہ بیٹھ گئی، آنسو بھی آنکھوں میں جم گئے تھے۔ جب میت غسل کے لیے لے کے جانے لگی تو وہ ایک دفعہ پھر ان سے التجا کرنے لگی، مجھے میرے ابو کا چہرہ دیکھنے دے خدا کے لیے۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ ہٹو یہاں سے، اپنے پلید وجود مت لاؤ میت کے قریب۔ ایک مرد نے اسے دھکا دیا۔ جنازہ لے کے جایا گیا، وہ تب بھی چیختی رہی، منتیں کرتی رہی، تڑپتی رہی۔ ایک دفعہ دیکھنے دے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں پاک ہوں، وہ کہتی رہی۔ عورتیں کانوں کو ہاتھ لگا کر گزرتی گئی، سب اس پر تھوک رہے تھے، اور وہ جیسے پورے گاؤں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی تھی۔ عدن کی آنکھوں کے سامنے ہی صبح کا اجالا پھیل گیا تھا۔ دروازہ ہنوز بند تھا، کوئی باہر اسے دیکھنے تک نہیں آیا تھا۔ اس کی ماں، سب رشتے ایک دم پرائے ہو گئے تھے، اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو گئی تھیں۔ لیکن ابھی بھی ایک شخص تھا جو اس کی بات کا یقین کر سکتا تھا۔ وہ اسے کیسے بھول گئی؟ ایک وہ ہی تھا جو ابھی بھی اس کی بات کا یقین کر سکتا تھا، اس کا ساتھ دے سکتا تھا، لیکن اس کے پاس تو موبائل ہی نہیں تھا اور نہ پیسے تھے وہ پی سی او جا کے اسے کال کر دے۔ گاؤں میں اسے اس وقت ویسے بھی سب اسے بدچلن سمجھ رہے تھے، کوئی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ پھر بھی ہمت کر کے پی سی او کی طرف جانے لگی۔ ہو سکتا ہے چچا کو اس پر رحم آ ہی جائے اور اس کا رابطہ ازیان سے ہو جائے اور وہ اسے یہاں سے لے جائے۔ ایک مبہم سی امید کے سہارے وہ مرے مرے قدم اٹھاتی دکان کے سامنے جا کھڑی ہو گئی۔ چچا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نظر جھکا لی۔ وہ اسی طرح کھڑی رہی جب چچا نے اسے اشارے سے اندر بلایا۔ کیا ہوا؟ باہر کیوں کھڑی ہو؟ کچھ چاہیے کیا؟ چچا نے سرسری انداز میں کہا۔ ہاں چچا، وہ مجھے ایک کال کرنی ہے، اگر آپ مجھے کرنے دیں، اپنی سہیلی سے مدد مانگنی ہے۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ آپ میری بالیاں رکھ لیں۔ اس نے بالیاں کانوں سے اتار کر ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ کر لو بات۔ شاید انہیں عدن پر رحم آ گیا تھا۔ عدن شکریہ ادا کر کے اندر چلے گئی اور تیزی سے ازیان کا نمبر جو کہ اسے زبانی یاد تھا ڈائل کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد رنگ ہونے لگا۔ عابدہ بیگم نے کچن سے جھانک کر دیکھا تو ازیان کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ یہ لڑکا ابھی نہ کتنا لاپرواہ ہے، آج پھر فون گھر پر چھوڑ گیا، پھر کہے گا میرے دوستوں کی کال آپ مت اٹھایا کریں۔ لیکن یہ باز بھی کب آتے ہیں، دماغ کھا جاتے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھی اور موبائل کان کے ساتھ لگا لیا۔ آگے سے کسی لڑکی کی آواز سن کر وہ ٹھٹکی۔ ہیلو ازیان، میں عدن، وہ تیز تیز کہہ رہی تھی۔ عابدہ بیگم کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی بد کردار لڑکی، میرے بیٹے سے رابطہ کرنے کی؟ عشق و عاشقی سے دل بھر گیا تو پھر آ گئی میرے بیٹے کے پیچھے؟ وہ چلا چلا کر غصے سے کہہ رہی تھی اور عدن پتھر کا مجسمہ بنے سن رہی تھی۔ اس نے ازیان کے نمبر پر ہی کال کی تھی۔ یہ کون تھی اور کیوں ایسی باتیں کر رہی تھی؟ کیا ازیان کے گھر میں بھی سب پتہ چل گیا ہے؟ مگر کیسے؟ آپ کون؟ عدن نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں اس کی ماں ہوں جسے تم نے اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا، اور میں ہی اس دن تمہارا رشتہ بھی لائی تھی، اور خوش قسمتی سے تمہارے کالے کرتوتوں سے پردہ بھی اٹھ گیا اور میرے بیٹے کو اللہ نے بچا لیا۔ وہ مسلسل اپنے لفظوں سے عدن کی روح تک کو زخمی کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ ازیان نے اپنی ماں کو ہمارے گھر لایا تھا؟ اے میرے خدا! اس نے دیوار کا سہارا لے کر بمشکل خود کو گرنے سے بچایا۔ اور اب میری ایک بات کان کھول کر سن لو، آئندہ میرے بیٹے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہارا سایہ بھی اس پر نہیں پڑنے دینا چاہتی، ویسے بھی وہ خود بھی تم سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اس جمعے کو اس کا نکاح ہے۔ انہوں نے ایک ساتھ کئی بم اس کے سر پر پھوڑ کے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ وہ بے یقینی سے ہاتھ میں پکڑے ریسیور کو دیکھتی رہی، آخر تھک کر باہر نکل آئی، شکریہ ادا کر کے جانے لگی جب پیچھے سے چچا نے اسے پکارا۔ عدن، تم جانتے ہو تمہاری موت کا ذمہ دار کون ہے؟ اس نے چونک کر نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوا، لیکن رشید کہتا تھا کہ مجھے اپنی عدن پر پورا یقین ہے، وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ لیکن اس دن تمہارا رشتہ جو عورت لے کر آئی، اس کی باتوں نے شدے کو ختم کر دیا، وہ تیرے کردار پر اچھلتا کیچڑ برداشت نہ کر سکا۔ چچا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اس سے زیادہ عدن برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ عدن اندھا دھند باہر کی طرف بھاگی۔ شاہد نے لکڑی کے پرانے دروازے پر دستک دی اور وہ وہیں کھڑا دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ہاسپٹل سے سیدھا عدن کے گھر آیا تھا۔ یہ ہسپتال والوں کی مہربانی تھی یا قسمت کے عین وقت پر سر پر آنے والی چوٹوں کی وجہ سے ڈسچارج کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ایک ہفتہ مزید اسے وہاں رکنا پڑا تھا۔ ایک ہفتہ ہاسپٹل میں رہنے کی وجہ سے اس کا زخم کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی ایک پٹی بندھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور زرینہ نے حیرت سے شاہد کو دیکھا، پھر اسے اندر لے آئی اور چارپائی پہ بٹھایا۔ سرکار، میرے میاں نے کتنے سال حویلی کی خدمت کی، لیکن آج جب وہ اس دنیا میں نہیں رہا تو کوئی ہم غریبوں کی خبر تک لینے نہیں آیا۔ وہ دوپٹہ منہ کے سامنے رکھ کر رونے لگی۔ یا میرے خدا، یہ کیسے ہو گیا؟ شاہد سوچ کر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ انہیں کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ دل کا دورہ پڑا ہے انہیں، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ شاید حویلی میں کسی کو پتہ نہ ہو، اس نے اندازہ لگایا۔ پتہ ہو بھی تو یہاں کون ہماری خبر لینے آتا ہے کہ ہم پر کیا قیامت گزری ہے؟ پہلے جوان اولاد گھر سے بھاگ گئی، پھر باپ کے جنازے پر منہ کالا کر کے واپس آ گئی۔ وہ افسوس سے کہہ رہی تھی۔ شاید زرینہ کو یہ لگ رہا تھا کہ شاہد اس متعلق جانتا ہے۔ اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ گاؤں والے لوگوں نے ایسا اندازہ لگا لیا۔ اب وہ کدھر ہے؟ وہ بمشکل اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ میں نے گھر سے نکال دیا، وہ تعصب سے بولی۔ مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں کہ ایک جوان بدنام بیٹی کا بوجھ برداشت کروں۔
कौन भी आएगा उसे? वो फिर रो दी। शाह को खुद पर शर्मिंदगी हुई। वो जल्दबाजी में क्या कर बैठा था। मैं करूँगा उससे शादी, वो कुछ सोच कर बोला और जरीना को हैरान कर दिया। आप शाहजी? नहीं शाहजी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको और उसका क्या जोड़ है? वो नफ़ी में सर हिला रही थी। मैं अपनी मर्जी से उसे अपनाना चाहता हूँ। उसने उनके हाथ को नरमी से अपने हाथ में लेते हुए कहा, आप मेरी माँ जैसी हैं, ज़िंदगी अकेले नहीं गुजरती। वो आपकी बेटी और पूरे गांव में इधर उधर भटक रही है। अभी तक उसकी बदकिरदारी साबित तो नहीं हुई ना। वो लोग तो पराए हैं, नहीं समझते। आप तो उसकी माँ हैं। अगर आप ये सोच रही हैं कि अब वो उससे कोई शादी नहीं करेगा तो मैं ज़मानत देता हूँ आपको, उसने उन्हें समझाया। वो कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। नहीं शाहजी, आपके घर वाले उसे कबूल नहीं करेंगे। और महरूब बीबी, उन्होंने जवाब पेश किया। वो सब आप मुझ पर छोड़ दें, उसने उन्हें तसल्ली दी। अदन को घर वापस लेकर आए, जुम्मे को सादगी से निकाह रख लेते हैं, सब गाँव वालों के मुंह बंद हो जाएंगे। और जरीना उस मेहरबानियों पर हैरान होकर रह गई थी। वो जैसे ही हवेली के करीब आया, उसने हॉर्न दिया तो दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने आगे बढ़ के मेन गेट खोल दिया और झुककर इसे सलाम किया। इसने महज सर हिला दिया। चौकीदार ने हैरत से उसे देखा। उसके सर पर पट्टी बंधी थी। हवेली में उसने सबको दूसरे शहर जाने की इतला दी थी। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने सोफे पर बड़े शाहजी बैठे अखबार पढ़ रहे थे और महरू घुटने के बल ज़मीन पर बैठी उनके चाय में चम्मच हिला रही थी। बड़े शाहजी के साथ उसने भी नज़र उठाकर शाह को देखा। आ गए आप, लगता है नाकाम लौटे हैं। बड़े शाहजी ने ज़ुमानी अल्फाज में कहा। शाह, मैं उसकी तरफ दौड़ी। ये तुम्हारे सर पर क्या हुआ है? वो फिक्रमंदी में ये भी भूल गई सामने बड़े शाहजी बैठे हैं। शाह ने उसका हाथ अपने माथे से पीछे किया और खुद शाहजी के तरफ बढ़ गया। बड़े शाहजी, वो अकीदत से उनके कदमों में घुटनों के बल बैठा। वो उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। मुझे इश्क हो गया है शाहजी, उसे सक रहा था। शाहजी का हाथ थोड़ा ढीला हुआ। किससे? उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा। अदन से शाहजी, हमारी हवेली के मालिक की बेटी। महरू को उसकी जहनी हालत पर शक हो रहा था। जिस बात का महरू को डर था वही हुआ। शाहजी के चेहरे के तासुरात बदले। शाह, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? वो धाड़े। शाह एकदम होश में आया। हाँ शाहजी, होश में हूँ तो हूँ। वो उठ के खड़ा हुआ। महरू किसी मुजस्मे की तरह एक तरफ होकर खड़ी होगी। आप एक 2 टके की लड़की को मेरे महरू के बराबर लाकर खड़े कर रहे हो? वो गुस्से से जैसे पागल हो गए थे। तमाम हवेली वाले जमा हो चुके थे। बस बड़े शाहजी, वो 2 टके की लड़की नहीं है। जो लड़की अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले वो ही अनमोल होती है। दौलत से शोहरत से नाम क्या होता है? वो भी बदतमीजी पर उतर आया था। शाह, हम तुम्हें कह रहे हैं तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे। वो इसे वार्न कर रहे थे। आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं फैसला कर चुका हूँ, उसके साथ शादी करूंगा। उसने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा। शाह, मुस्तकीम शाह जो इतनी देर से ये तमाशा देख रहे थे, अब उनसे बर्दाश्त नहीं ना हुआ। उन्हें पता ही नहीं चला कब उनका हाथ उठा शाह पर उठ गया था। आप इतने बड़े हो गए कि आपकी ज़िंदगी के फैसले खुद करें। इतना हक किसने दिया आपको? यही थप्पड़ हम पहले मार देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमें। वो अफसोस से कह रहे थे। आप जो भी कर लें, शादी मैं उसी से करूँगा। जायदाद से, नाम से, ओहदे से, हर एक शय से बेदखल कर दे, उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। वो भी ज़िद्दी था। बल्कि ये लीजिए, आपका भी और बड़े शाह का ओहदा भी और नाम भी। उसने अपनी जेब में जितने भी नोट थे सब उछाल दिए, अपना पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ। शाह का ये नया रूप था। अगर आपका दिल किया तो निकाह में आ जाइएगा, मुझे खुशी होगी, कहकर वो रुका नहीं, बाहर निकल गया। अदन जहाँ जहाँ से गुजर रही थी वहाँ पर मौजूद सब लोग उसको देखकर सरगोशियाँ करने लगे थे। अदन ये सब बर्दाश्त करती करती एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। जिंदगी बहुत लंबी थी, सहारा कोई नहीं था। अरे जाने मन, कुछ परेशान लग रही हो? लगता है रहने के लिए कोई जगह नहीं है। चलो आओ एक रात हमारे साथ गुजार लो। शाम का अंधेरा जैसे ही पहला, कुछ औबाश नौजवानों ने आवाज़ें कसना शुरू कर दी। वो जब्त किए बैठी रही, लेकिन कब तक? आखिर एक लड़के ने जब आगे बढ़कर उसकी चादर खींचने की कोशिश की तो उसने पास पड़ा पत्थर उसके सर पर दे मारा। वो बिलक कर रह गया। उसके दूसरे साथियों ने शोर मचाकर पूरा गांव इकट्ठा कर लिया। ये बच्चा लड़की इसे घबरा करने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि उसे अपने साथ ले जाए। जब हमने इनकार कर दिया तो हमें पत्थर मारने लगी। ये तो पागल हो गई है। एक लड़के ने खुद से झूठी कहानी गढ़ दी और अदन को उसकी सफाई का मौका भी ना दिया। ए बच्चा लड़की, हमारे बच्चों को गुमराह ना कर। अगर तेरी माँ तुझे कबूल नहीं कर रही तो इस गांव से चली जा, एक औरत ने इसे धक्का देते हुए कहा। उसने बहुत मुश्किल खुद को संभाला। आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोग इसे धक्का देने लगे। कोई थूक रहा था तो कोई पत्थर मार रहा था। चच्ची चच्ची, उधर अदन बाजी को सब पत्थर मार रहे हैं। एक बच्चा भागता भागते जरीना की तरफ गया। जरीना दौड़ते हुए वहां गई और आखिर अदन को लोगों के मजबे से आज़ाद कराया। उसे चारपाई पर बिठाया, उसके जख्मों पर मरहम लगाई। अदन बस आंखें खोले एक नज़र जरीना को देखती, फिर आंखें मूंद लेती। जुम्मे को तेरा निकाया छोटे शाहजी से। अदन ने उस इंसान का नाम सुनकर झट से आंखें खोली। नहीं अम्मा, आप जानती भी हैं उस इंसान ने ये सब कुछ किया है। उस दिन उसी ने मुझे अगवा किया था। अम्मा ऐसा ना कर, मुझे जहर देते मगर उससे मेरा निकाह ना करवा। उसने माँ को तमाम हकीकत बताई तो जरीना के चेहरे के जाविये एकदम बदले। तुझे शर्म नहीं आती कि तू अपने गुनाहों को छुपाने के लिए शाहजी को बदनाम कर रही है? वो तो तुझे बदनसीब के साथ भलाई कर रहे हैं। उन्होंने नफरत से अदन की तरफ देखा। उन्हें सब पर यकीन था सिवाय अदन के।
مجھ سے اب کسی قسم کی بھلائی کی امید نہ رکھنا، یہ ان کا بڑاپن ہے کہ وہ تجھے قبول کر رہے ہیں، ورنہ میری طرف سے تو کب کی مر گئی۔ وہ عدن کو وہیں اکیلا چھوڑ کے خود وہاں سے چلی گئی۔ کیا اب اس انسان کو میرا رہبر بنا دیا جائے گا؟ شاہ تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ رات کے سناٹے میں گیدڑوں کی دلخراش چینخیں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ ان کے بولنے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کسی ماتم پر بیان کر رہا۔ وہ چپ چاپ ہتھیار ڈال چکی تھی۔ وہ بے بس تھی اور بے بس لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی محبت کھو چکی تھی، اب خالی ہاتھ بیٹھی تھی۔ زرینہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور چپ چاپ روٹی اس کے سامنے رکھی۔ اس نے نظر اٹھانے کی زحمت نہیں کی، چپ چاپ روٹی آگے سرکا دی۔ وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھیں۔ اماں، کیا تجھے مجھ پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں ہے؟ اس نے ماں کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیا ڈھونڈنے کی کوشش کی، شاید کھویا ہوا یقین۔ زرینہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اماں، کیا تجھے اور ابا کو یہی لگتا تھا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر چکی ہوں؟ عدن، اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تیری قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ بے دردی سے بول کر اٹھ کر جانے لگی جب عدن نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اماں، شاہ کے ساتھ رخصت نہ کر، زندہ زمین میں بھی گاڑ دے تو شکایت نہیں کروں گی۔ اگر یہ میرے بس میں ہوتا تو کب کا کر دیتی۔ انہوں نے بے دردی سے اپنا بازو چھڑوایا۔ دروازے پر کافی دیر سے دستک ہو رہی تھی۔ ارے صبر کر لو، آ رہی ہوں، زرینہ نے کچن سے نکلتی ہی اونچی آواز میں کہا۔ عدن کو کمرے سے نکلنے تک کی اجازت نہیں تھی، دروازہ کھولنا تو دور کی بات ہے۔ زرینہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ایک لڑکی بڑی سی چادر اوڑھے کھڑی تھی۔ اس نے بڑی بڑی خوبصورت غزالی آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ زرینہ اسے مبہوت سے دیکھنے لگی۔ کیا یہ عدن کا گھر ہے؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا۔ جی آپ کون؟ وہ جیسے ہوش میں آئی۔ جی عدن کا ہی گھر ہے، مگر آپ کون؟ اس نے تفتیشی لہجے میں کہا۔ میں مہرماں حویلی سے آئی ہوں۔ اس نے جیسے ہی اپنا تعارف کروایا، زرینہ چونک گئی، مطلب حویلی تک بات پہنچ چکی ہے۔ مہرو بی بی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اندر آئیے۔ زرینہ اسے اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ مہرو چپ چاپ ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتا ہوں۔ زرینہ وہاں سے جانے لگی جب مہرو نے پکارا، مجھے عدن سے ملنا ہے، آپ اسے بلا لیں۔ زرینہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر عدن کو بلانے چلے گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک سانولی رنگت، تیکھے نقوش، چوڑی پیشانی والی لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تو شاہ، اس عام سی لڑکی کو تم نے مجھ پہ برتری دی؟ اسے لگا اس کی آنکھوں میں کسی نے مرچیں بھر دی ہیں۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھوں میں آئے پانی کو سب کی نظروں سے مخفی رکھنے کی کوشش کی۔ عدن کچھ الجھن سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ مہرماں بی بی ہے، بڑی حویلی سے آئی ہیں تم سے ملنے، زرینہ نے تعارف کرایا۔ حویلی کا نام سن کر اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ میرے پاس بیٹھو عدن، اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ عدن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ تو تم ہو شاہ کی محبت؟ پتہ نہیں اس کے لہجے میں ایسا کیا تھا۔ عدن نے چہرہ موڑ کر اسی طرف دیکھا، چہرے پر ایک رنگ آ کر چلا گیا۔ وہ خاموش رہی۔ تم شاہ حق سے محبت کرتی ہو؟ بتانی، وہ کیسے عجیب سوالات کر رہی تھی۔ میں اس سے نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی۔ اس نے نفرت سے سر جھٹکا۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، بلکہ بغاوت پر اتر آیا ہے۔ اس نے اسے اطلاع دی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ پاگل ہے بی بی جی، نفسیاتی مریض ہے وہ انسان کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ محبت ایک بڑا پاکیزہ جذبہ ہے۔ محبت آسانیاں پیدا کرنے کا نام ہے، مشکلات بڑھانے کا نہیں۔ محبت کانٹے سمیٹنے کا نام ہے۔ وہ اس لفظ کا مطلب ہی نہیں جانتا۔ وہ اپنے ایک ایسے جذبے کو جس کے بارے میں خود بھی نہیں جانتا محبت کا نام دے رہا ہے۔ شاہ کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتا، وہ صرف مجھ سے متاثر ہے۔ محبت، پیار، عشق کی چیزیں اس کو سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اس غلط فہمی میں مت رہیے گا اور مجھے اپنا رقیب مت سمجھنے لگ جائیے گا۔ اس نے محض مجھے اپنے سر پر سوار کر رکھا ہے، دیکھیے کب زمین پر پٹکتا ہے۔ وہ زہر خندہ لہجے میں بولی۔ وہ منہ کھولے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ کی پسند عام ہو ہی نہیں سکتی، وہ سوچ کر رہ گئی۔ بڑے شاہ جی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ پاس ہی مستقیم شاہ اپنے بابا کی ایسی حالت سے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ بابا جی بیٹھ جائیں، کب سے ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، وقت آ چکے۔ تم نے دیکھا مستقیم شاہ، آج تمہارا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے، ہم سے بغاوت کرنے پر اتر آیا ہے۔ وہ غصے کے مارے کانپنے لگے تھے۔ مستقیم شاہ اپنے والد کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر آگے بڑھے اور انہیں بازو سے تھام کے کرسی پر بٹھایا۔ بابا، آپ یوں ہی پریشان ہو رہے ہیں، ہمارے لاڈ پیار نے اسے سر پر چڑھا دیا ہے، تبھی وہ آج ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ وہ 2 دن روٹی کے لیے خوار ہوگا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ انہوں نے جگ میں سے پانی گلاس میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ اور مستقیم مہرو کا کیا ہوگا؟ میں نے ہی اسے یہ خواب دکھایا اور آج سب ختم ہو گیا۔ میں خود کو اس کا مجرم سمجھتا ہوں۔ وہ مستقیم کو بہت ہارے ہوئے لگ رہے تھے۔ بابا جان، مہرو کے لیے اللہ بہتر وسیلہ بنائے گا، آپ پریشان نہ ہو، وہ ان کا ہاتھ چوم کر کہتے ہوئے اٹھنے لگے۔ بابا، انہوں نے پکارا تو انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ شاہ اب واپس نہیں آئے گا، وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس کا انتظار مت کیجیے گا۔ وہ کہہ کر رکے نہیں تھے، شاید وہ آنسو چھپانا چاہ رہے تھے۔ آنسو تو دروازے میں کھڑی مہرو بھی چھپانا چاہ رہی تھی، مگر کسی سے، شاید خود سے۔ رات کے اس پہر وہ ٹھٹرتی سردی میں سامنے آگ جلائے بیٹھا تھا۔ اس نے محض ایک کالے رنگ کی چادر اپنے کندھے پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ محض زبائش کے لیے تھی، یہ ٹھنڈ قابو کرنے کے لیے ناکافی تھی، لیکن وہ سگار سلگائے اطمینان سے بیٹھا تھا۔
وہ آج رات حویلی نہیں گیا تھا، سیدھا ڈیرے پر آ گیا تھا۔ وہ جام کا تیسرا گلاس ختم کر چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی دنیا جہاں سے بے خبر نہیں ہوا تھا۔ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن شاہ کی زندگی میں ایسا بہت کچھ ہو رہا تھا جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اچانک دور پیڑوں میں سرسراہٹ پیدا ہوئی۔ ایک وجود جس نے کالے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی، خوبصورت غزالی آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی، دور سے آتا دکھائی دیا۔ اسے دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت شاہ کے ڈیرے پہ کون آ سکتا ہے؟ وہ ہوش میں نہیں تھا، مگر وہ آنکھیں کھول کے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کوئی عورت تھی، لیکن عورت کا اس وقت ڈیرے پر کیا کام؟ وہ اس سے قریب آ کے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نقاب تھوڑا سرکھا، اس کا چہرہ چاند کی مدھم روشنی میں دکھائی دینے لگا۔ اس کی آنکھیں کافی دیر رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں۔ اس کا ستا ہوا چہرہ رات بھر جاگنے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ شاہ 2 دن ہی تو حویلی نہیں گیا تھا، 2 دن میں کوئی ایسے کتنا بدل سکتا ہے؟ مہرو، اس نے ہولے سے لبوں کو جنبش دی۔ شاہ، تم 2 دن سے گھر کیوں نہیں آئے؟ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ گھر میں سب بہت پریشان ہیں شاہ، وہ بس رو دینے کو تھی۔ تمہیں اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ صبح سے ڈیرے کے 10 چکر لگا چکی ہوں، لیکن تم نہیں ملے، اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ شاہ ناراض ہو کیا ہم سے؟ اس نے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں شاہ کا چہرہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ چپ رہا۔ شاہ، یہ ضد چھوڑ دو نا، تم بچپن سے اپنی ہی سنی ہے تم نے۔ میرے بڑے شاہ جی، تائی جان، بابا جان کے احساسات، خواہشات تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے؟ آخر کیوں شاہ، تم اتنے خودغرض کیوں ہو؟ ہمارا رونا، تڑپنا، آنسو بہانا کیوں نہیں اثر کر رہا؟ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی۔ چلو ہم تمہاری بات ماننے کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تو اس لڑکی کے ساتھ ظلم ہے۔ شاہ، وہ تم سے محبت نہیں کرتی، اس سے خالی وجود کو لے کر کیا کرو گے شاہ؟ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ تم ملی تھی عدن سے، کیسی ہے وہ؟ بتاؤ نا مجھے۔ وہ ایک دم بےتاب ہوا۔ اس نشے کی حالت میں جب اسے اپنا ہوش بھی نہیں تھا، اسے عدن یاد تھی۔ مہرو کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ ہاں، میں ملی تھی اس سے۔ وہ تمہارا نام سننا بھی پسند نہیں کرتی۔ شاہک نے سر جھٹکا، اسے جیسے وہ خود کو ہوش میں رکھنا چاہتا ہو۔ شاہ، کیا تمہیں سچ میں فرق نہیں پڑتا کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتی؟ مہرو پتہ نہیں کیا سننا چاہتی تھی۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ میں اس سے کتنی مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ شاہ، میرا کیا ہوگا؟ میرا کیا قصور ہے؟ جب سے آنکھ کھولی ہے اپنا سب کچھ تمہیں ہی تصور کیا ہے۔ آج آ کے تم میرے مقابلے میں کسی اور کو لے آئی ہو؟ کیوں اتنی زندگیاں تباہ کر رہے ہو شاہ؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر پوچھ رہی تھی۔ شاہ، یہ دیکھو، اس چادر کی لاج رکھ لو، چھوڑ دو عدن کو، میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکوں گی، میں مر جاؤں گی شاہ۔ اس نے اپنی چادر شاہ کے پاؤں میں رکھ دی، خود اسے گھٹنوں سے لے کر سسکنے لگی۔ پتہ نہیں وہ ہوش میں تھا بھی یا نہیں، لیکن آگے بڑھ کر اس نے چادر مہرو کے سر پہ رکھی، اس کا سر ڈھانپ دیا۔ مہرو، سیدوں کے گھروں کی لڑکی آدھی راتوں کسی سے ملنے نہیں جایا کرتی۔ وہ بہکے ہوئے لہجے میں بولا۔ مجھے عدن سے محبت تھی جب تک میں نے اسے اغوا نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ بھاگی تھی وہاں سے، اس دن کے بعد مجھے عدن سے عشق ہو گیا۔ مہرو کے اندر درد کی ٹیس اٹھی۔ میں کیا کروں مہرو، میں خود مجبور ہوں، مجھے اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تمہیں یہاں ڈیرے پر وہ نظر آ رہی ہے؟ نہیں نا۔ مہرو کو لگا وہ سچ میں پاگل ہو گیا۔ مجھے تو یہاں بھی وہ ہی نظر آ رہی ہے، میں جدھر بھی دیکھ رہا ہوں مجھے وہی نظر آ رہی ہے۔ میں بس یہ جانتا ہوں کہ وہ میری ہے، دل پر کسی کا زور نہیں چلتا مہرو۔ وہ اپنی بات ختم کر کے سر جھکا گیا۔ واقعی ہی شاہ، دل پر کسی کا زور نہیں چلتا، اس کے دل پر بھی کبھی تمہارا زور نہیں چل سکے گا۔ میں بد دعا نہیں دے رہی تمہیں شاہ، محبت کرنے والے دعائیں دیتے ہیں، بد دعائیں نہیں۔ لیکن جو خوشی کسی کے غم دے کر حاصل کی جائے وہ زیادہ دیر نہیں رہتی۔ ہو سکے تو میرے لیے نہیں، بڑے شاہ جی کے لیے واپس آ جانا، وہ بہت پریشان ہے، کہہ کر وہ رکی نہیں، غائب ہو گئی۔ پیچھے شاہ کے رونے کی آوازیں بجی تھی صرف۔ وہ وہیں بیٹھا تھا جب کہیں سے اسے آواز سنائی دی۔ وہ نیند میں تھا، پتہ نہیں رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ یقیناً اذانوں کی آواز تھی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر کچھ سوچتا رہا۔ جب اس نے نوکر کو آواز لگائی تو وہ حاضر ہو گیا۔ کیا ہوا شاہ جی، کچھ چاہیے کیا؟ وہ بھی شاید نیند میں سے اٹھ کر آیا تھا۔ ہاں، جائے نماز ہوگی تمہارے پاس؟ جواب میں ملازم نے کچھ اس انداز میں دیکھا جیسے پتہ نہیں شاہ نے کس چیز کا مطالبہ کر لیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے خاموش دیکھ کر شاہ خود ہی بول اٹھا۔ جی صاحب، ہے آپ کو چاہیے؟ وہ اتنا ہی بول پایا۔ چاہیے، تبھی تو پوچھ رہا ہوں۔ وہ حیران تو بہت تھا، بہرحال جائے نماز لا کر دی۔ شاہ چپ چاپ اٹھا، وضو کیا۔ جیسے ہی جائے نماز پر کھڑا ہوا اسے یاد آیا بچپن میں وہ روز بڑے شاہ جی کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اور جب وہ 10 سال کا تھا تو اس نے آخری دفعہ نماز پڑھی تھی۔ کتنا وقت گزر گیا۔ اس نے سر داہ بھری۔ وہ پوری نماز میں روتا ہی رہا، یہاں تک کہ دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے تو اسے لگا مانگنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ مرد تھا پھر بھی دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، اور دور کہیں 2 اور نفوس بھی جاگ رہے تھے۔ حویلی میں مہرو، جسے پتہ نہیں اب نیند نصیب ہونی بھی تھی یا نہیں، ایک چھوٹے سے گھر میں عدن، جو اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھی۔ آج وہ عدن شاہک بننے والی تھی، اس انسان کی بیوی جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ اس نے جس چیز کی شدت سے طلب کی تھی وہ اس سے مل رہی تھی۔ عدن آج اس کی ہونے والی تھی۔ وہ آج اتنا خوش تھا کہ آج سے پہلے اسے اتنا خوش کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ دوسری طرف عدن کے گھر میں اور حویلی میں ماتم کا سما تھا۔
کئی دفعہ قسمت بھی کتنا عجیب کھیل کھیلتی ہے، ایک لمحے میں سب کچھ پاش پاش کر دیتی ہے۔ عدن لال جوڑے میں بیٹھی آئینہ میں اپنا سراپا دیکھ رہی تھی۔ لال لہنگا جو اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ دوپٹہ بلاؤز کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا، لال لہنگے پر سفید رنگ کے موتیوں سے خوبصورت کام ہوا تھا، بالوں کو ایک جوڑے کی شکل میں ترتیب دے دیا گیا تھا۔ بے شک وہ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن پھر کیا کمی کیا تھی؟ خالی پن کیا تھا؟ کچھ تو تھا جو ویران تھا، بے ساختہ اس نے آئینے میں اپنی آنکھیں دیکھی، خالی، ویران، سنسان، جیسے کوئی مردہ شخص آخری بار آنکھیں کھول کر دنیا کی رنگینیاں جذب کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ اس نے اپنی نظروں کا رخ دوسری جانب کیا، جہاں گیٹ پر زرینہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے قریب آئی۔ میری عدن، آج کتنی سونی لگتی پئی ہے، میری نظر نہ لگ جائے کہیں۔ تیرے ابا کو کتنا انتظار تھا کہ وہ تجھے دلہن بنا ہوا دیکھیں، لیکن جو اللہ سنہرے کو منظور، انہوں نے دکھ لہجے میں کہا۔ اچھا، باہر مولوی صاحب اور شاہ جی آ گئے ہیں، تو تیار ہے تو آجا باہر۔ اماں، اس نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روکا۔ اماں، پھر ایک دفعہ سوچ لے، یہ ظلم نہ کر میرے ساتھ، میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دے میرا، میں اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے ایک آخری کوشش کی۔ عدن، میری ایک بات کھول کر سن لے، جو ہو رہا ہے نا، یہ ایسے ہی ہونا لکھا تھا، تو یا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو بختوں والی ہے، تیرے ماتھے پر یہ بدنما داغ ہونے کے باوجود شادی تجھے قبول کر رہا ہے۔ اب ایک لفظ بھی نہ سنو تیرے منہ سے، میں تیری سہیلی کو بھیجتی ہوں۔ باہرہ، وہ اپنی بات کہہ کر رکی نہیں، باہر نکل گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تھوڑی دیر بعد اسے باہر لایا گیا اور شاہ کے سامنے بٹھایا گیا۔ شاہ کو یہ سب ایک خواب جیسا لگا۔ عدن کے چہرے پر گھونگھٹ ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ نکاح خواہ نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ عدن، میں پتہ ہے کیا سوچ رہا تھا؟ ازیان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا؟ عدن نے لاپرواہی سے کہا کہ تم ہر وقت منہ پھلا کر بیٹھی رہتی ہو، اگر تم ہماری شادی پہ بھی ایسے ہی منہ پھلا کر بیٹھی رہی نا تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے دلچسپی سے کہا۔ لو بھئی، میں شادی پر بھلا کیوں ناراض ہوں گی تم سے؟ وہ تو میری زندگی کا سب سے خاص دن ہوگا۔ اس نے ازیان کو گھورا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ وہ اسی کہکہے میں کھو گئی۔ اسے کوئی جھنجھلا کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نکاح خواہ مسلسل ایک بات کہہ رہا تھا۔ آپ کا شاہ ولد مستقیم شاہ سے 10 لاکھ حق مہر نکاح قبول ہے۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی چیخ چیخ کر، لیکن وہ بے بس تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، مری مری آواز میں کہا گیا۔ زرینہ کی جان میں جان آئی۔ اس نے گھونگھٹ کو تھوڑا پیچھے کر کے شاہ کا چہرہ دیکھا، جہاں دنیا جہاں کی رنگینیاں تھیں۔ اسے اس کے چہرے پر کی یہ خوشی زہر لگ رہی تھی۔ ایک لمحے میں اس کی قسمت بدل گئی تھی۔ اسے ازیان کا ہونا تھا، وہ شاہ کی ہو گئی تھی، اس انسان کی جسے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ بس سب شاہ کو مبارکباد دے رہے تھے، اور اسی وقت عدن نے خود سے وعدہ کیا کہ اس کی خوشیاں برباد کرنے والے شخص سے ہر خوشی وہ برباد کر دے گی۔ وہ شخص تو کبھی معاف نہیں کرے گی جس کی وجہ سے اس کی عزت پر بدنما داغ لگا تھا۔ اس کی محبت اس سے بچھڑ گئی تھی، اس کی ماں اسے بدگماں ہو گئی تھی، اسے سب کچھ اتنی آسانی سے مل رہا تھا۔ نہیں، ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ عدن تمہاری ہو کبھی تمہاری نہیں ہوگی۔ اٹھو، چلو، رخصتی کا وقت ہو گیا ہے۔ زرینہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے گلے لگانا چاہا تو عدن نے روک دیا۔ آپ کی عدن مر گئی، اب جو ہے وہ آپ کے فیصلے کی بھینٹ چڑھی ہے، ایک لڑکی، اور شاہ کی بیوی ہے۔ اس نے تھوڑی اونچی آواز میں کہا تاکہ شاہ بھی سن لے، لیکن وہ ایسے کھڑا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ چپ چاپ جا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اسے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، نہ وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس گھر کے لیے مر گئی اور اس گھر کے لوگ اس کے لیے۔ وہ آنسو پیتے ہوئے چہرہ موڑ گئی۔ بیوی جی، بیوی جی۔ بڑی حویلی میں سب لوگ معمول کے مطابق اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے جب رضیہ عجلت میں دوڑتی ہوئی مہرو کے کمرے میں آئی۔ کیا ہو گیا رضیہ، کیوں اتنا چلا رہی ہو؟ رضیہ مہرو کی وفادار ملازمہ تھی، ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ بیوی جی کہتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ بولو، کیا بات ہے؟ مہرو نے بے چینی سے کہا۔ شاید اس کی چھٹی حصے پہلے ہی اسے خبردار کر دیا تھا۔ وہ چھوٹے شاہ جی، کیا ہوا شاہ کو؟ مہرو نے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ شاہ جی نے شادی کر لی، رضیہ نے آنکھیں چرا کر ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ مہرو کے بازو رضیہ کی کندھوں سے بے جان ہو کر ڈھلک گئے۔ وہ بیوی جی، بڑے شاہ کو ابھی خبر ملی ہے۔ بڑے شاہ جی، مہرو نے زیر لب بڑبڑایا، پھر پاگلوں کے جیسے نیچے کی طرف بھاگی۔ رضیہ اسے پکارتی رہی۔ وہ بڑے شاہ جی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بڑے شاہ جی اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔ شاہ جی، کیا یہ بات واقعی سچ ہے کہ شاہ نے شادی کر لی ہے؟ اس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ وہ خاموش رہے۔ مجھے جواب دیں، وہ چلائی۔ ہاں، شادی کر لی ہے اس نے۔ مستقیم شاہ، جو پتہ نہیں کب گھر میں داخل ہوئے تھے، دکھ بھرے لہجے میں بولے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، شاہ میرا تھا، صرف میرا، وہ پاگلوں کی طرح صدمے کی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ شاہ جی کو اس کی حالت سے خوف آ رہا تھا۔ میری بات سنو مہرو، ہٹے پیچھے، مجھے کچھ نہیں سننا۔ شاہ جی جو اسے سنبھالنے کو آگے بڑھے تھے، مہرو نے انہیں ٹوک دیا۔ آپ سب دھوکے باز ہیں، آپ سب نے مجھے کہا کہ شاہ صرف میرا ہے، اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہر دکھ صبر سے برداشت کرنے والی یہ وہی مہرو تھی، اور مستقیم شاہ سوچ رہے تھے کہ بڑے شاہ جی ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ مہرو شاہ کے لیے دیوانی ہے۔ آج انہیں یقین ہو گیا تھا۔ شاہ جی کہہ دیں یہ جھوٹ ہے، آپ سب مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ وہ کسی امید کے تحت شاہ جی کے پاس بیٹھ گئی۔ شاہ جی نے نظریں چرا لیں
ان سے مہرو کی حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے مہرو کو بہت لاڈ پیار سے پالا تھا، وہ ان کے مرحوم بیٹے کی نشانی تھی۔ شاہ نے سب کچھ برباد کر دیا۔ انہیں اب احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی شاہ کے انکار کو نظر انداز کر کے۔ مہرو میری بچی، میں شاہ سے اچھا لڑکا ڈھونڈوں گا تمہارے لیے، تم ایسے رو مت، تمہارے دادا کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ مہرو کو گلے لگاتے ہوئے چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ وہ کسی بچے کی طرح اسے پچکار رہے تھے، لیکن اب وہ کوئی 5 سال کی بچی نہیں رہی تھی جسے لالچ دے کر چپ کروا دیا جائے۔ اب وہ 22 سال کی سمجھدار لڑکی تھی جس کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہوا تھا۔ نہیں شاہ جی، مجھے کوئی نہیں چاہیے، مجھے صرف میرا شاہ چاہیے۔ اسے سمجھایا نہ آپ کہ وہ ایسا نہ کرے، میں نے بہت سمجھایا ہے پر وہ کسی کی نہیں سنتا۔ آپ کی سنتا ہے، آپ اسے سمجھائیں۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ مجھے میرا شاہ واپس لا دے۔ وہ شاہ جی کے کندھے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ایک لمحے میں سب تباہ ہو گیا تھا۔ شاہ حق مہرو کو گھر چھوڑ کر ملازمین کو ہدایت دے رہا تھا جب اچانک اسے ایک ضروری کام سے جانا پڑا۔ وہ شازیہ کو ہدایت دیتے ہوئے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب شاہ واپس نہیں آیا اور شاہ کی کال آئی کہ میں تھوڑا لیٹ آؤں گا، موبائل کی بیٹری بھی لو ہے، تم اپنی صاحبہ کو کھانا دے دینا اور اگر کوئی ضروری کام ہوا تو صوفی کے نمبر پر کال کر کے اطلاع دے دینا۔ وہ کھانے کی ٹرے تیار کرنے لگی اور ٹرے تیار کر کے ادن کے کمرے میں لے گئی۔ وہ ادن کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سفید رنگ کا لباس پہنے، بالوں کی پونی کی شکل میں قید کیے، میک اپ سے پاک چہرہ، وہ کہیں سے بھی اسے 1 گھنٹے پہلے کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ یہ کیا ہے؟ صاحب جی کے آنے کا انتظار تو کرتی ہیں آپ، اور یہ کیا سفید جوڑا پہن رکھا ہے آپ نے؟ نئی نویلی دلہن نے سفید رنگ کا جوڑا نہیں پہنتی، ہمارے شاہ جی کو تو ویسے بھی ہلکے رنگ نہیں پسند۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس کی سوالیہ نظروں کو محسوس کرتے ہوئے شازیہ نے خود ہی اپنا تعارف کرایا۔ جی شازیہ نام ہے میرا، شاہ جی کی ہاں بہت پہلے سے کام کرتی ہوں۔ یہ شاہ جی کا فارم ہے تو کیا بڑی حویلی والوں کو شادی کا علم نہیں؟ اس نے پہلی بار نظر اٹھا کر سوال کیا۔ علم تو ہے بی بی جی، وہاں کہرام مچا ہے۔ آج کے دن شاہ جی اور مہرو بی بی کا نکاح طے کیا گیا تھا، لیکن شاہ جی نے اس کے ساتھ سارے رشتے ناطے ختم کر دیے۔ اس نے اپنی طرف سے بڑی بات بتائی تھی، لیکن مقابل بیٹھی لڑکی شاید پتھر کی تھی، اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں بکھری گلاب کی پتیوں کو گھور رہی تھی۔ یہ سب شاہ جی نے خود سجاوٹ کروائی ہے، بہت محبت کرتے ہیں آپ سے۔ اس نے تنزیہ نظروں سے شازیہ کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ شازیہ کھانے کی ٹرے رکھ کے جب تھوڑا آگے آئی تو ادن نے نظر اٹھا کر دیکھا تو 2 پھولوں کے خوبصورت گلدستے ٹیبل پہ پڑے تھے اور ساتھ ہی ایک خوبصورت کارڈ لٹک رہا تھا۔ ادن نے بیڈ سے اٹھ کر اٹھنے کی کوشش کی۔ ادن کا پاؤں زور سے بیڈ کے ساتھ پڑے ٹیبل پر لگا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور نیچے گر گئی۔ شازیہ نے ناسمجھی سے یہ منظر دیکھا۔ دروازے کے ساتھ ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اس کے انگلی کا ناخن ٹوٹ گیا تھا اور خون رسنے لگا تھا۔ شازیہ کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ شاہ کے غصے سے اچھی طرح واقف تھی۔ ادن کی نظریں ابھی تک گلدستوں پہ گڑی تھی۔ کتنا بے رحم انسان ہے، مجھ سے میرا سب کچھ چھیننے کے بعد کتنی خوشی سے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن تمہاری یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب شازیہ فرسٹ ایڈ باکس لے کے آ گئی۔ اس کے زخمی پیر پر پٹی کر رہی تھی۔ پاس ہی فرسٹ ایڈ باکس میں مختلف قسم کی دوائیوں کی شیشیاں پڑی تھی۔ ادن کافی دیر کچھ سوچتی رہی، پھر یوں ہی دوائیوں کی شیشیوں کو ٹٹولنے لگی۔ شاید وہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ شازیہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بی بی جی کچھ چاہیے؟ ہاں، چائے ملے گی؟ اس نے چھوٹی سی دوائی کی بوتل ہاتھ میں لیتے ہوئے فاتحانہ انداز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ شازیہ کچھ کہتی، ادن نے ایک جھٹکے میں بوتل منہ کے ساتھ لگا کر خالی کر دی۔ بی بی جی کیا کیا آپ نے؟ کون سی دوا پی لی ہے آپ نے؟ وہ ان پڑھ تھی، دوائی کا نام تو نہیں پڑھ سکتی تھی، لیکن ادن کی حالت دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس نے ضرور کچھ غلط پیا ہے۔ ادن اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی، اس کا سر پیچھے کی طرف ڈھلک گیا۔ شازیہ دوسرے ملازموں کو پکارتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ وہ شاہ کے ساتھ ٹکرا گئی، اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ شاہ جی، وہ بی بی جی نے کوئی زہریلی چیز پی لی ہے۔ اس نے اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کی اور شاہ کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ وہ اندر کی طرف بھاگا جہاں ادن کا بے سود وجود پڑا تھا۔ اسے نبض چیک کی کہ سانسیں چل رہی تھیں۔ اس نے ادن کو اپنے بازو میں بھر لیا اور باہر کی طرف بھاگا۔ ادن کا سارا وجود نیلا پڑ چکا تھا۔ وہ چلا کر ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی اس وقت کہ یہ سب کیسے ہوا، اسے صرف ادن کی جان بچانی تھی۔ وہ مسلسل اس کی زندگی کی دعائیں کر رہا تھا۔ وہ بار بار اس کے نبض پر ہاتھ رکھ کے اس کی سانسیں محسوس کرنے کی کوشش کرتا۔ اس دوران وہ آنکھوں کو تھوڑی سی جنبش دیتی، شاید وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے کی کوشش کرتی، اور وہ نیم بے ہوشی میں تھی۔ اس کی سانسیں بہت مدھم تھی اور شاہ کو بھی اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی تیز چلاؤ، وہ چلا کر بار بار ڈرائیور کو ہدایت دے رہا تھا۔ ڈرائیور بھی فل سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا۔ ادن میری جان، آنکھیں کھولو پلیز، اس نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا۔ ادن نے کوئی حرکت نہیں کی۔ اس ہسپتال کے گیٹ کے سامنے گاڑی رکتے ہی جیسے ہی شاہ گاڑی سے باہر نکلا، ہسپتال کا سارا عملہ حرکت میں آ گیا۔ اسٹریچر لایا گیا، ادن کو اس پر لٹایا گیا۔ ادن نے نیم بے ہوشی میں ایک ہاتھ سے اسے گریبان کو اور دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ اسے دور جانے کو تیار نہیں تھی۔ شاہ نے زبردستی اسے خود سے الگ کیا۔ ڈاکٹر، میری ادن کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں پانی کی طرح پیسہ بہا دوں گا، پیسوں کی پرواہ مت کیجیے گا، مجھے میری ادن پہلے جیسی ہی چاہیے۔
اس نے تھوڑی سختی سے کہا، آپ بالکل پریشان نہ ہو، ہم آپ کی مسز کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ابھی لفظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ شاہد نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اپنے نزدیک کیا۔ کوشش نہیں کرنی، مجھے وہ زندہ چاہیے، کسی بھی حالت میں، کسی بھی قیمت پر۔ اس کے چلا کر کہنے پر اس نے چلا کر کہا، ساتھ ہی ڈاکٹر کو پیچھے دھکیلا۔ شاہ جی، اب آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ بیچارہ اتنا ہی بول پایا اور تیزی سے کمرے کے اندر چلا گیا۔ شاہ وہیں کرسی پر سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عدن ایسی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ وقتی غصہ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آخر اتر جائے گا، لیکن عدن تو آج جو حرکت کی تھی، شاہ گھبرا گیا تھا۔ وہ اسے پا کے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ خیالی سہانے روح تھا۔ اس نے کتنا کچھ کیا تھا اسے پانے کے لیے۔ اب وہ اس موڑ پر اگر اس سے بچھڑ گئی تو اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے عدن کو بچانا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس وقت ایک ہی ذات تھی جو اس کی مدد کر سکتی تھی۔ وہ اٹھا اور ہاسپٹل سے باہر نکل گیا۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ اس کی نظریں کسی مسجد کو تلاش کر رہی تھیں۔ دور سے مسجد دکھائی دی۔ اس نے بے بسی سے مسجد کے اونچے مینار کو دیکھا اور چپ چاپ اندر داخل ہو گیا۔ وضو کر کے نماز ادا کرنے کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے محسوس ہوا اس کے اور اس کے خدا کے درمیان بہت سا فاصلہ حائل ہو چکا ہے۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں مانگ پا رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ خدا کی ذات اس کے لیے اجنبی ہے، لیکن میں تو مسلمان ہوں، بچپن سے جانتا ہوں ذات کو، میرے لیے اجنبی کیسے ہو سکتی ہے وہ ذات؟ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، میں کچھ بھی نہیں مانگ سکوں گا، میں نے خدا کی ذات کو اجنبی کر دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ وہ میرے گناہوں کی سزا کے طور پر عدن کو مجھ سے چھین لے گا۔ نہیں، وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ پاس بیٹھے ایک سفید لباس میں ملبوس، سفید داڑھی اور سفید بالوں والے بزرگ ہاتھ میں تسبیح پکڑے کافی دیر سے اس نوجوان خوبصورت لڑکی کو روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ آخر اس کے پاس گئے۔ میاں، لگتا ہے چوٹ کھا کر آئے ہو۔ شاہ نے مڑ کر آواز کی سمت دیکھا جہاں ایک نورانی چہرے کے بزرگ مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے چوٹ پہنچی ہے؟ تم اس ذات کے سامنے جس طرح رو رہے ہو صاف ظاہر ہے، انہوں نے اسی لہجے میں کہا۔ میں انہیں منا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں میری عدن کو واپس کر دیں مجھے، لیکن شاید اب مجھے معاف نہ کریں۔ اس نے مایوسی سے کہا، عدن کون ہے؟ انہوں نے اس کی بات سننے کے بعد کہا، عدن میری بیوی ہے، آج ہی ہماری شادی ہوئی ہے، آج ہی وہ مجھ سے دور چلے گی۔ وہ ایک دفعہ پھر رونے لگا۔ بیٹا، مرد کو اللہ نے بہت طاقتور بنایا ہے، صرف جسمانی لحاظ سے نہیں، اس کے جذبات اور احساسات کے لحاظ سے بھی۔ اگر تم یہاں بیٹھ کر کسی عورت کے لیے رو رہے ہو، اس کی زندگی بھیک مانگ رہے ہو، تو واقعی ہی وہ تمہیں بہت عزیز ہے۔ بزرگ نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، جی بابا جی، میں اسے بہت محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے بچھڑ گئی تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ شاہ نے زندگی میں پہلی بار کسی سے تمیز سے بات کی تھی۔ جوابی بزرگ مسکرانے لگے۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ بیٹا، انسان کی تخلیق کس نے کی ہے؟ وہ اسی انداز میں پوچھ رہے تھے۔ شاہ کو یہ بچکانا سوال لگا۔ اللہ تعالیٰ نے، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ ہاں تو اگر ایک بندہ اپنے خالق سے اتنا ٹائم دور رہ کر زندہ رہ سکتا ہے تو ایک انسان کے بغیر کیوں نہیں رہ سکتا؟ وہ ابھی تک مسکرا رہے تھے۔ شاہ کو ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بیٹا، تمہیں پتہ ہے خدا نے انسان کو زبردست حوصلے سے نوازا ہے۔ انسان جو کہتا رہتا ہے کہ ایسا ہوگا تو میں جی نہیں پاؤں گا، جب وہ سچ میں ہوتا ہے تو یہ ساری باتیں کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ انسان کا ایک ہی ذات سے پختہ رشتہ ہے بیٹا۔ انسان اس ایک ذات کے علاوہ ہر ایک بندے کے بغیر جی ہی لیتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ لیکن بابا جی، میرے اور اللہ کے درمیان فاصلہ آ گیا ہے، بہت طویل فاصلہ، اتنا کہ چاہ کر بھی یہ فاصلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ نہیں جانتے میں اس کا بہت نافرمان بندہ ہوں، آج بھی اپنے مطلب کے لیے اس کے سامنے بیٹھا ہوں۔ وہ بہت شرمندہ تھا۔ یہ فاصلہ تمہارا خود ساختہ ہے، ورنہ تمہارے اور اس کے درمیان کبھی بھی فاصلہ نہیں آیا۔ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوا، وہ تو آج بھی تم سے غافل نہیں ہوا۔ تمہارے تمام اعضاء سلامت ہے، تمہیں روز کھانا ملتا ہے، وہ کیسے تم سے غافل ہے؟ یہ تو تم اس سے غافل ہو، تم اسے بھولنے لگے ہو، اسے دور جانے والے بھی تم ہو۔ وہ تو تم سے، تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کے بہت سے نام غیظ و غضب والے بھی ہیں، لیکن پہلے وہ رحمان ہے، پھر جلال ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کیا واقعی خدا اپنے بندوں کے معاملے میں غیظ و غضب کا مظاہرہ بھی کرتا ہے؟ پھر یاد آتا ہے کہ وہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں کبھی غیظ و غضب کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ وہ جو خود اپنے بندوں کو مہربانی کی شفقتی تلقین کرتا ہے، وہ خود کتنا شفیق و مہربان ہوگا۔ وہ تو اللہ کے بارے میں کچھ اور ہی رائے رکھتے تھے جو شاہ کی رائے سے بہت مختلف تھی۔ تم اس سے دعا مانگو، وہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، تم سے بہت محبت کرتا ہے، بس تھوڑا سا آزما رہا ہے۔ اس کا محبت کرنے کا اپنا انداز ہے۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر چلے گئے۔ وہ کتنی دور بس خاموشی سے یوں ہی بیٹھ کر آنسو بہاتا رہا۔ جو ہوش تب آئی جب عشاء کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اسے خیال آیا وہ کتنی دیر سے یہاں بیٹھا تھا، وہاں عدن اکیلی ہوگی، پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی۔ وہ اٹھا، عشاء کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر نکل آیا۔ لیکن اب فرق اتنا تھا کہ اسے یقین تھا کہ اللہ اسی عدن کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ جیسے ہی ہسپتال کے اندر داخل ہوا، سیدھا ڈاکٹر کے پاس گیا جو کسی نرس کو ہدایت دے رہا تھا۔ شاہ جی کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کو ایک خوشخبری دینی ہے، آپ کی مسز خطرے سے باہر ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کیا سچ میں؟ اللہ نے اسے سن لی؟ میں ان سے مل سکتا ہوں؟ اس سے خوشی کے مارے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ جی شاہ جی، فی الحال
لیکن فی الحال وہ ہوش میں نہیں ہے، صبح تک ہوش آئے گا انہیں۔ ڈاکٹر نے اگلی صورتحال سے اسے آگاہ کیا۔ وہ مایوس ہوا۔ اچھا میں انہیں دیکھ تو سکتا ہوں نا؟ شور، ڈاکٹر مسکرا کر کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وہ تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر آنکھیں بند کیے بے ہوش پڑی تھی۔ شاہ کا دل بجھ گیا، وہ کتنی بولتی تھی اور اب ایسے خاموشی وہ اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے قریب کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اس کا ہاتھ جس پر سفید پٹی تھی جس کی مدد سے ڈرپ لگی ہوئی تھی اٹھا کر لبوں کے ساتھ لگایا۔ اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیرنے لگا۔ وہ اسی طرح ہی تھی، اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ پتہ نہیں کب رات کے 2 بجے، پھر 3 اور پھر 4، جب عدن کے وجود میں کوئی حرکت ہوئی۔ شاہد نے آنکھیں کھول دی۔ عدن آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ مستقیم آپ مہرو کو کچھ سمجھائیں، وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا، ہم سے اس کی حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ بڑے شاہ جی افسردہ لہجے میں کہہ رہے تھے۔ افسردہ تو حویلی کے سب ہی لوگ تھے، لیکن مہرو کی حالت اب کسی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ رضیہ بتا رہی ہے مہرو کو بہت تیز بخار ہے، ہم نے ابھی ڈاکٹر کو کال کی ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ مستقیم شاہ نے ٹیبل سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ مہرو کو بخار ہے، آپ ہمیں ابھی بتا رہے ہیں؟ وہ اپنی چائے وہیں ٹیبل پر چھوڑ کر اٹھ کر جانے لگی۔ وہ آج ایک کندھے پر شال ڈالے وہ باروب شاہ جی نہیں تھے، بلکہ ایک کھارے ہوئے شخص تھے۔ وہ کمرے میں دستک دے کر اندر داخل ہوئے۔ مہرو بیڈ پر آنکھیں بند کیے نیم دراز تھی، پیلی رنگت، بکھرے بال، آنکھوں کے نیچے پڑے ہلکے۔ وہ کہیں سے بھی پہلی والی مہرو نہیں لگ رہی تھی۔ شاہ جی کے دل کو کچھ ہوا۔ میرے شیر بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے قریب بیٹھتے ہوئے اسے سر پر بوسہ دیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا، ان سے لپٹ گئی۔ نہ میری جان، اب نہیں رونا، آپ کے دادا ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہ خود تمہارے قدموں میں آئے گا، ہم وعدہ کرتے ہیں تم سے۔ وہ اس لیے تسلی دے رہے تھے یا سچ کہہ رہے تھے؟ مستقیم شاہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ کمرے میں ڈاکٹر کے آتے ہی تمام افراد خاموش ہو گئے۔ عدن آنکھیں کھولو، اس نے اس سے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اس مخصوص خوشبو کو اپنے قریب محسوس کرتے ہوئے تو کیا واقعی ہی ازیان سے قریب بیٹھا تھا؟ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے اپنا سر بھاری ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر پاس بیٹھے شخص کے دل پر رکھا، شاید اس کی دھڑکن محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے شخص کے ہاتھ میں تھا۔ عدن نے آنکھیں کھول کر ہوش میں آنے کی کوشش کی۔ 2 منٹ تو وہ اپنے اوپر جھکے شخص کو دیکھتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ ازیان نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ سے سب یاد آنے لگا۔ وہ ابھی ہسپتال میں تھی اور زندہ بچ گئی تھی۔ ہٹو پیچھے، میرے قریب مت آنا، وہ چلائی۔ مجھے کیوں بچایا تم نے؟ وہ ابھی بھی چلا رہی تھی۔ مر جانے دیتے مجھے۔ چپ، بالکل، آئندہ ایسی بات اپنے منہ سے مت نکالنا۔ وہ ایک دفعہ پھر اس سے قریب آیا۔ میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے دل پہ رکھا۔ اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا، کیونکہ دل سے اگر دھڑکن جدا ہو جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ وہ اتنی محبت سے کہہ رہا تھا۔ عدن اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تم آرام کرو، میں آتا ہوں۔ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ عدن سوچ کر رہ گئی۔ اسے کل ہی ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ شاہ اسے اب مزید وہاں رکھنے پر رضامند نہیں تھا۔ وہ جتنا جلدی ہو سکے اسے یہاں سے لے جا کر اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹرز نے بھی اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ سب کو اپنی عزت پیاری تھی۔ شاہ سے کچھ بعید بھی نہ تھا کہ وہ کسی بھی وقت کسی کو ذلیل کر دے، اس لیے اس نے جیسا کہا تھا سب نے مان لیا تھا۔ عدن نے البتہ جلدی جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ گھنٹے سے اس کے قریب بیٹھے سے منانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ایک ہی راگ الاپ رہی تھی۔ وہ یہیں رکنے پر بضد تھی، کم از کم 2 یا 3 دن۔ مجھ سے بھاگ رہی ہو؟ اس نے ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکا کر دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اس نے نظروں کا زاویہ باہر کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ خیر، کب تک بھاگو گی؟ ہو تو تم میری ہی، مجھ سے دور نہیں ہو سکتی تم۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ کیا مطلب تمہاری ہوں؟ تمہاری ہوں؟ کوئی زرخید ہوں تمہاری؟ وہ تلملا کر بولی۔ زرخیدوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا میری جان، اس نے نچلا ہونٹ دانتوں کے نیچے دباتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو آپ، اس سے بھی بدتر سلوک کیا ہے آپ نے میرے ساتھ۔ مجھ سے اب کسی رحم کی اپیل مت کیجیے گا، وہ ہاتھ باندھ کر تن سے کہہ رہی تھی۔ میں رحم کی اپیل کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں عدن بی بی، نہ ہی میں اپنے حق کے لیے اونچے اونچے نعرے لگاتا ہوں۔ مجھے اپنا حق لینا آتا ہے، چاہے غصے سے یا پیار سے۔ اس نے نرمی سے گال کو چھوا۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کے جانے لگا۔ اور ہاں، میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، صرف 3 منٹ تک نرس کو بھیج رہا ہوں۔ اگر 3 منٹ تک تم تشریف نہ لے کے آئی تو میں خود آؤں گا اور تمہیں اٹھا کر گاڑی تک لے جاؤں گا، اور تم جانتی ہو کہ میرے لیے کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ وہ لاپرواہی سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا اور وہ اپنی بے بسی پہ آنسو پی کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر واپس آ گئی تھی۔ آتی ہی کمرے میں گھس گئی۔ شازیہ نے شاہ کو پانی دیا اور خاموشی سے وہیں کھڑی ہو گئی۔ سنو، اس دن عدن نے زہر کیسے کھائی تھی؟ وہ نارمل لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ شاہ جی، بی بی کے پاؤں پر چوٹ لگ گئی تھی تو میں دوائی لگا رہی تھی، تو بی بی جی نے دوائی اٹھا کر پی لی۔ شاہ کے گلاس زور سے زمین پر پٹخ دیا۔ شازیہ سہم گئی۔ آواز سن کے عدن بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ تمہیں میں نے یہاں روٹیاں توڑنے نہیں رکھا،
اس کو ذمہ داری دی ہے تمہیں، اور تم اتنے نارمل لہجے میں کہہ رہی ہو کہ اس نے دوائی پی لی، میری جان نکل گئی تھی. کیا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ میری بیوی ہے؟ مجھے وہ بہت عزیز ہے، میں اس پر کمپرومائز ہرگز نہیں کروں گا. آئندہ ایسی کوتاہی میں ہرگز معاف نہیں کروں گا. وہ اسے انگلی سے وارن کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا. عدن میزی سے دیکھ کر رہ گئی. وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا جب اس کا موبائل بار بار بج رہا تھا. ڈرائیونگ کے دوران کال پک نہیں کرتا تھا، لیکن کال کرنے والا شاید ڈھیٹ تھا. اس نے اکتا کر موبائل اٹھا کر دیکھا تو شاجی کا نمبر دیکھ کر چونک گیا. اس دن کے بعد اس گھر سے کسی نے بھی اسے رابطہ نہیں کیا تھا، اور اب اچانک اس نے کچھ سوچ کر کال پک کی. ہیلو شاہ، کہاں ہیں آپ؟ شاجی کی آواز ابھری. میں کسی کام سے جا رہا ہوں، آپ کو کوئی کام ہے؟ وہ حیران تھا. ہاں کام تو ہے، تم میرے آفس آ سکتے ہو اس وقت؟ وہ نارمل لہجے میں بات کر رہے تھے. کچھ دیر وہ خاموش ہو گیا، پھر کچھ سوچ کے حامی بھر لی اور کال کاٹ دی. اب اس کی گاڑی کا رخ آفس کی طرف تھا. ارے دیکھیے، لڑکی جو ہے نا وکیل ہے، LLB کر رکھا ہے اس نے، وہ فخر سے کہہ رہی تھی. اور یہ جو ہے بینک میں کام کرتی ہے. انہوں نے اگلی تصویر سے دکھاتے ہوئے کہا. اس نے بے دلی سے دیکھی. اچھا انہیں چھوڑے، یہ تو مجھے بہت پسند ہے. یہ ٹیچر ہے، بہت سلجھی ہوئی سی لڑکی ہے، تیرے ساتھ بہت اچھی لگی. وہ خوشی سے تصویر آگے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی. اماں بس کر دیں، ابھی کے لیے میں بہت تھک چکا ہوں، ہم کل اس بارے میں بات کریں گے. وہ ان کا ہاتھ پیچھے دھکیل کر اٹھ کر جانے لگا. ماں ہوں تیری سب چالاکیاں سمجھتی ہوں، تو ابھی تک اس ریل کو نہیں بھولنا چاہتا. پتہ نہیں کیسی گندی نظر رکھ لی ہے اس نے میرے بیٹے پہ کہ خود تو اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی، تجھے مجنوں بنا گئی. انہوں نے بے دلی سے تصویریں سمیٹتے ہوئے کہا. اماں تجھے خدا کا واسطہ ہے، لاکھ دفعہ سمجھا چکا ہوں تجھے ہر بات میں اسے مت لایا کر بیچ میں. اس نے بے بسی سے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا. تو اور کیا کروں؟ چپ چاپ تیرے بڈھے ہونے کا انتظار کروں؟ لاکھ دفعہ سمجھا چکی ہوں تجھے میں کہ وہ واپس نہیں آئے گی، اپنی مرضی سے گئی ہے، خوش ہوگی اپنے گھر میں. تو بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جا. لیکن میری سنتا کون ہے؟ وہ عدن کی کال والی بات گول کر گئی تھی. جواب میں بھی وہ خاموش رہا. اب وہ کیا کہتا کہ اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ عدن اس کے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہے. وہ آج بھی اس کا انتظار کرتا تھا کہ کہیں سے وہ واپس آ جائے، لیکن پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا. اس نے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر دستک دی. شاہ جی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور اسے اندر آنے کی اجازت دی. وہ چپ چاپ ان کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. کافی پیو گے؟ انہوں نے فائل بند کرتے ہوئے کہا. نہیں، آپ کام کی بات کریں. اس نے روکھے لہجے میں کہا. سنا ہے تم نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے طنز بھرے لہجے میں کہا. جی، اور اپنی بیوی کے ساتھ خوش بھی ہوں. اس نے جھوٹ کا سایہ لیتے ہوئے کہا. چلو اچھی بات ہے، ویسے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہوتی ہے. انہوں نے کچھ رازداری سے کہا. اس نے ناسمجھی سے شاہ جی کی طرف دیکھا. 2 ٹوک بات کروں گا. ایک شادی تم نے اپنی مرضی سے کی ہے، ہماری مرضی سے بھی کرو. ہماری مرضی سے بھی کرو، حویلی واپس آ جاؤ. انہوں نے ایسے کہا جیسے وہ کوئی بزنس ڈیل کر رہے ہوں. آپ جو کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہیں. اس نے آئیبرو اچکا کر آنکھوں کو پرسوچ انداز میں گھمایا. سیدھی سی بات ہے شاہ، میرو تم سے بہت محبت کرتی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، تم میرو سے شادی کر لو. انہوں نے یہ بات ختم کر کے اس کے تاثرات جاننے کی کوشش کی. آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں مہرو سے شادی کر لوں؟ اس نے تصدیق چاہی. ہاں، اس میں برا ہی کیا ہے؟ معذرت سے شاہ جی، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا. وہ اٹھ کھڑا ہوا. مہرو میری ذمہ داری ہرگز نہیں ہے. آئندہ مجھ سے ایسی کوئی بھی فضول پیشکش کرنے سے پہلے لاکھ بار سوچیے گا. میری بھی ایک بات سن لو شاہ، میں تمہیں برباد کر دوں گا. وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے. میں تیار ہوں، بلکہ مجھے انتظار رہے گا. اور مہرو کے لیے کل بھی نہ تھی، آج بھی نہ ہے. وہ پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا. وہ اس کی پیٹھ کو گھورتے رہ گئے. سورج کی خوبصورت کرنیں دھیرے دھیرے زمین پر اپنا عکس بکھیر رہی تھی. پرندوں کی آوازیں رات کے سکوت کو توڑ رہی تھیں. بیڈ کے قریب پڑی ڈائری کے ورق پر پڑھانے لگے. شاید رات کو وہ ڈائری لکھتے لکھتے ہی سو گئی تھی. وہ جلد سے اندر آیا. بیڈ پر اسے نیم دراز دے کر وہیں قریب صوفے پہ بیٹھ کر فرصت سے اس کا جائزہ لینے لگا. بیبی پنک رنگ کی سادہ سی قمیض، ٹراؤزر، ساتھ ریشمی دوپٹہ جو آدھا بیڈ پر آدھا بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا. وہ اسے ہمیشہ کی طرح سادہ مگر معصوم لگی. وہ کتنی دیر یوں ہی اسے دیکھتا رہا. اس کی صورت کو جذب کرنے کی کوشش کرنے لگا. کھڑکی سے ہوا کا جھونکا ایک دفعہ پھر سے اندر آیا. ڈائری کے ورق ایک دفعہ پھر پھڑپھڑانے لگے. وہ رات کو دیر سے گھر واپس آیا تھا. عدن رات کو شاید جلدی ہی سو گئی تھی. اس نے بھی اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور ڈرائنگ روم میں ہی سو گیا. وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اسے قریب آیا. ڈائری کے ورق پھر سے پھڑپھڑانے لگے. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی توجہ خود بخود ٹیبل پہ پڑی نیلے کور والی ڈائری کی طرف چلے گئی. اس نے چپ چاپ ڈائری اٹھائی اور اپنی الماری کے دراز میں رکھ کر لاک کر کے چابی اپنے پاس رکھ لی. اب اتنا ٹائم نہیں تھا کہ اس ڈائری کو پڑھ سکے. وہ ایک دفعہ پھر اسے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور مسکرا کر اسے دیکھنے لگا. کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے عدن نے آنکھیں کھولی اور گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور دوپٹہ درست کرنے لگی اور ایک سخت نظر ڈال کر اٹھ کر جانے لگی. جب شاہک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. بیٹھی رہو نا، ابھی تو فرصت سے دیکھا بھی نہیں تمہیں میں نے. اس نے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. اس نے کچھ دیر کچھ سوچا اور ہونٹ چباتے ہوئے اسے سامنے بیٹھ گئی اور آنکھوں میں محبت بھر کے اسے دیکھنے لگا. وہ کچھ دیر اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کے بولی. یہ انگوٹھی پیاری ہے نا؟ اس نے اپنی انگلی جس میں نازک سے انگوٹھی تھی اٹھا کر اسے دکھائی. ہاں، بہت خوبصورت ہے، بالکل تمہاری طرح.
اس نے مسکرا کر کہا، ہاں خوبصورت تو ہوگی ہے نا، دینے والے نے اتنی محبت سے جو دی ہے وہ بہت کچھ جتا گئی تھی۔ کیا مطلب کس نے دی ہے؟ وہ ناسمجھی سے بولا، ازیان نے دی ہے۔ وہ ایک ادا سے بول کر شاہ کی روح تک کو جھنجھوڑ گئی۔ عدن، یہ انگوٹھی ابھی اسی وقت اتار کر مجھے دو۔ اس نے اپنی آواز کو آہستہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے لہجے کی سختی کو بھانپ گئی تھی اور دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، اتارو اسے۔ اس کی آواز پہلے کی نسبت اونچی تھی۔ وہ کچھ بولی نہیں، چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ اب کی بار شاہ نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ کو سختی سے پکڑ کر انگوٹھی اتار لی۔ اس نے آنکھوں میں ناراضگی سمو کر شاہ کو دیکھا۔ شاہ کا موڈ اب خراب ہو چکا تھا۔ اور ایک بات، آئندہ میں تمہارے منہ سے اس کا نام نہ سنوں۔ وہ سختی سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی عدن کا قہقہ بلند ہوا۔ وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ پورا دن اسے کرنے کے لیے یہ بات کافی تھی، اور یہی بات اس کے اندر تک سرشار کر گئی تھی۔ ڈرائیور، گاڑی نکالو، ہمیں کہیں جانا ہے۔ شاہ جی نے فل تیاری کے ساتھ باہر نکلتے ہی حکم صادر کیا۔ ڈرائیور نے ان کے حکم پر لبیک کہا۔ مستقیم شاہ نے بڑی گہری نظر سے اپنے والد کو دیکھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے۔ آج ان کی حالت پہلے سے درست تھی۔ بابا، کسی اہم کام سے جا رہے ہیں؟ مستقیم شاہ نے تصدیقی لہجے میں کہا۔ ہاں، بس یہی سمجھ لو، انہوں نے زمانی لہجے میں کہا۔ مستقیم شاہ الجھن کا شکار تھے، لیکن خاموش رہے۔ شاہ جی آ جائیں، ڈرائیور نے سر جھکا کے تابعداری سے کہا۔ تو شاہ جی باہر نکل گئے۔ مستقیم شاہ ان کی پیٹھ کو گھور کر رہ گئے۔ عدن اپنے کمرے میں تھی جب شازیہ تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ عدن بی بی، وہ جی حویلی سے بڑے شاہ جی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ شازیہ نے اسے ایسے کہا جیسے وہ کوئی بہت بڑی خبر لے کر آئی ہو۔ کیوں؟ انہیں مجھ سے کیا کام؟ عدن اس خبر پر بہت حیران تھی، لیکن یہ واقعی حیرت کی بات تھی کہ وہ خود عدن سے ملنے آئے تھے۔ وہ بے دلی سے اٹھی، پاؤں میں سلیپرز پہنے۔ اب اس کا رخ ڈرائنگ روم کی جانب تھا۔ وہ ایک بڑا عالیشان کمرہ تھا۔ زمین پر ایک دبیز اور قیمتی قالین بچھا تھا، اور ایک کمرے میں مختلف قسم کے فریمز لگے تھے۔ ایک طرف دیوار پر بارہسنگے کی تصویر لگی تھی، اور تو دوسری طرف تصویر میں شیر چنگھاڑ رہا تھا۔ دائیں طرف عمدہ اور قیمتی صوفے پڑے تھے، اور ایک طرف ٹیبل تھی جس پر قیمتی گلدان پڑے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عدن کی نظر سب سے پہلے شاہ کے بڑی سے فریم پہ پڑی، جس میں وہ کسی جانور کا شکار کر رہا تھا، جو کہ کمرے کے بالکل سامنے دیوار پہ لگی تھی۔ عدن جب سے اس گھر میں آئی تھی، پہلی بار ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ اس کمرے میں اور اس پورے گھر میں موجود ہر چیز اندھی دولت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ اپنی شال درست کرتے جو کسی سلیقے سے اوڑھ رکھی تھی، شان سے چلتی شاہ جی کے بالکل سامنے والے صوفے پر جا بیٹھی۔ شاہ جی ایک نظر اس عام سے دکھنے والی مگر خاص سی لڑکی کو بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ جو بھی تھا وہ اس کے لاڈلے پوتے کی پسند تھی، لیکن عدن کی وجہ سے جو ان کے دل میں میل آ چکا تھا، اس نے ایک دفعہ پھر سے اسے بدل کر دیا تھا۔ جی فرمائیے، کیسے آنا ہوا شاہ جی؟ وہ اپنی اسی ازلی لہجے میں بولی۔ انہوں نے اس چھوٹی سی نازک دھان پان سی لڑکی کو دیکھا جو پورے اعتماد سے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ آخر شاہ کی پسند تھی، وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ یہی فرق تھا اس میں اور مہروں میں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے مہروں اور عدن کا موازنہ کرنے لگے تھے۔ کیوں ہم اپنی بہو سے ملنے نہیں آ سکتے تھے؟ انہوں نے اپنے لہجے میں شفقت سموتے ہوئے کہا۔ جواب میں وہ طنزیہ ہنسی۔ بس کیجیے شاہ جی، میں آپ بڑے لوگوں کو اچھے سے جانتی ہوں۔ آپ لوگ اپنے مطلب کے سوا کسی غریب کو دیکھنا بھی پسند نہ کریں۔ کجا مجھ سے ملنے آ گئے۔ وہ جیسے ان کا مذاق اڑا رہی تھی، مطلب منہ پھٹ اور کافی سمجھدار بھی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر متاثر ہوئے۔ چلو اچھا ہوا، جب تم سمجھ چکی ہو تو میں بھی مطلب کی بات پر آتا ہوں۔ شاہ کو چھوڑ دو تم، انہوں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جواب میں وہ کہکا لگا کر ہنسی۔ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ میں نے اسے پکڑا ہی کب ہے؟ کیا مطلب تمہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ وہ ایک دم سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بالکل بھی نہیں، میں تو اسے سخت ناپسند کرتی ہوں۔ اسے پتہ نہیں حویلی والوں کو اپنے سامنے ایسے بیٹھا دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ خیر، وہ ان کے سامنے جھوٹی محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سر ہلا کر رہ گئے۔ پھر تم نے شادی کیوں کی؟ اور اس کے ساتھ اس گھر میں رہنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ الجھن کا شکار تھے۔ دیکھیے، نہ تو میں اس کے ساتھ اپنی مرضی سے شادی کر کے اس گھر میں آئی ہوں، اور نہ اپنی مرضی سے یہاں رہ رہی ہوں۔ آپ اپنی عالی شان حویلی سے نکل کر اگر دیکھتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ آپ کے بیٹے نے کیا ظلم کیا ہے۔ پہلے مجھے اغوا کیا، میرا باپ تک مر گیا اس کی وجہ سے، اور آپ یہ کہنے آئے ہیں کہ تم اسے چھوڑ دو، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم اس میں دلچسپی رکھتی ہو۔ بظاہر وہ نارمل تھی، لیکن شاہ جی اس کا لہجہ سمجھ چکے تھے۔ یہ لڑکی خطرناک تھی۔ وہ تو ان سے بہت بری حالت میں جی رہی تھی۔ انہیں ایک دم اس لڑکی سے ہمدردی ہوئی۔ ویسے حد درجہ بدتمیز انسان ہے آپ کا پوتا۔ غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی آپ لوگوں کی ہے۔ آپ لوگوں سے ایک لڑکا بھی سنبھالا نہیں گیا۔ خیر، میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں۔ آپ اس غلط فہمی میں ہرگز مت رہیے گا کہ کبھی نہ کبھی میں اسے قبول کر لوں گی۔ وہ میرے باپ کے قاتل ہے، اور اتنی آسانی سے میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ مجھے تھوڑا سا وقت دیں۔ مجھے چھوڑ دے گا، وہ پوری یقین تھی۔ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہی ہو؟ میں بچپن سے اسے جانتا ہوں۔ جس طریقے سے اس نے تمہیں حاصل کیا ہے، اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے صاف گوئی سے کہا۔ تبھی تو وقت مانگ رہی ہوں آپ سے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ پہلی بار ہمارے گھر آئے ہیں، چائے پی کر جائیے گا۔ نہیں، میں پھر کبھی آؤں گا، کہہ کر شاہ جی اٹھنے لگے۔
تم سے مل کر اچھا لگا۔ ان کے دل میں اب عدن کے لیے کوئی ڈر نہیں تھا۔ عدن بھی مسکرا دی۔ انہوں نے دروازے پہ کھڑے ہو کر دستک دی۔ عدن نے سر اٹھا کر دیکھا، دروازے پر شاہ جی کھڑے تھے۔ شاہ جی آپ باہر کیوں کھڑے ہیں، اندر آئیں۔ پہلے کی نسبت اب وہ کافی بہتر تھی۔ کیسے ہے میرا بیٹا؟ انہوں نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ وہ ٹھیک سے مسکرا بھی نہ پائی۔ ادھر بیٹھو ہمارے پاس۔ انہوں نے محبت سے اپنے پاس بٹھایا۔ آج ہمیں پتہ ہے کس سے مل کر آئے ہیں۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا، شاہ کی بیوی سے۔ انہوں نے اپنا جملہ خود ہی مکمل کیا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ یقین مانو مہرو وہ خود بہت بری حالت میں ہے۔ شاہ نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ آخر اگر وہ خود مہرو سے ملی نہ ہوتی تو وہ یہ سمجھتی کہ شاہ جی اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جانتی ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ آپ کیسے جانتی ہیں؟ وہ حیرت سے بولے۔ میں اسے ملنے گئی تھی شاہ کی شادی سے پہلے۔ کیا آپ پہلے سے سب جانتی تھی؟ وہ تصدیق کر رہے تھے۔ میں پہلے سے سب جانتی تھی۔ جب شاہ نے کہا تھا کہ وہ مالی کی بیٹی ہے تو میں نے ساری معلومات نکلوا لی تھی، وہ دھیرے سے بولی۔ ہم یہ تو جانتے تھے کہ مالی کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سب شاہ کی وجہ سے ہوا ہے، اور آپ سے یہ گلہ ہے کہ آپ نے بھی ہمیں بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں اس وقت خود نہیں جانتی تھی کہ یہ سب شاہ نے کیا ہے۔ اس بات کا اقرار تو شاہ نے مالی بابا کے قتل کے بعد کیا تھا۔ جب میں عدن سے ملی تو مجھے یہ ساری بات پتہ چلی۔ اس اپنی صفائی پیش کی۔ اچھا جو بھی ہوا تم بالکل پریشان نہ ہو، وہ لڑکی شاہ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ اس نے مجھے زبان دی ہے کچھ وقت بعد شاہ اسے چھوڑ دے گا اور شاہ کو میں تمہارے قدموں میں لاؤں گا، وعدہ رہا میرا، انہوں نے اٹے لہجے میں کہا۔ وہ چاہنے کے باوجود خوش نہ ہو پائی۔ اب یہ امیدیں اسے کھوکھلی لگنے لگی تھیں۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا اور صوفے سے ٹیک لگا کر ماتھے کو مسلنے لگا۔ شاید اسے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے ملازم کو آواز دے کر چائے لانے کا کہا، خود ریموٹ سے چینل بدلنے لگا۔ شازیہ، اسے شازیہ کو آواز دی تو شازیہ بھاگ کر کچن سے نکلی۔ جی شاہ صاحب، اس نے تابعداری سے کہا۔ عدن کہاں ہے؟ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی صبح کی بات فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ جب اذیان ان کی زندگی میں نہیں تھا تو اسے خیالوں میں کیوں تھا؟ وہ تو عدن کو حاصل کر چکا تھا، پھر کیوں عدن اس کی نہیں تھی؟ کیا واقعی اذیان اب بھی ان کی زندگیوں میں تھا؟ جی صاحب جی، وہ بی بی آرام کر رہی ہیں، وہ شاہ جی ملنے آئے تھے آج بی بی سے۔ اس نے شاہ کے سر پر جیسے بم پھوڑا تھا۔ اس کا ریموٹ سے چینل بدلتا ہاتھ ایک دم ساکت ہوا۔ اس نے چونک کر ایک آنکھ اٹھا کر شازیہ کی طرف دیکھا۔ شاہ جی یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ اسے دال میں کچھ کالا محسوس ہوا۔ پتہ نہیں صاحب جی، یہ تو آپ بیوی جی سے ہی پتہ چلے گا۔ ملازمہ نے چائے کا کپ رکھا تو شازیہ منظر سے ہٹ گئی۔ چائے کی اٹھتی بھاپ کو گھورتے ہوئے مختلف زاویوں سے سوچ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھا اور عدن کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ تھوڑی دیر تک تو کوئی جواب نہ آیا۔ وہ مسلسل دروازہ بجاتا رہا تو تھوڑی دیر بعد عدن کی خمار آلود آواز ابھری۔ کیا مصیبت ہے؟ کون ہے؟ میں ہوں شاہ، دروازہ کھولو۔ شاہ کا ہاتھ ابھی تک دروازے پر ہی تھا۔ کیوں کھولوں دروازہ، کیا کام ہے؟ اس دفعہ وہ تھوڑے غصے سے بولی تھی۔ کیوں کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ میرا بھی کمرہ ہے۔ سارے ملازم تماشا دیکھ رہے تھے اور اسے بھی اب عدن پر غصہ آنے لگا تھا۔ شکر ہے آپ نے یاد کروا دیا کہ آپ میرے شوہر ہیں، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ وہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ عدن کیا بچکانہ حرکت ہے، دروازہ کھولو، بات کرنی ہے تم سے۔ اس نے اپنی آواز دھیمی رکھنے کی کوشش کی۔ لیکن میرا اس وقت بات کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، جب موڈ ہوگا تو بتا دوں گی، ابھی تشریف لے جائیں۔ وہ اس کی تذلیل کر رہی تھی۔ اس نے ایک زور کا مکہ دروازے کو مارا اور غصہ پیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ شام کو وہ گھر لوٹا تو عدن مزے سے صوفے پہ بیٹھی فروٹ کھانے میں مصروف تھی۔ یہ موقع غنیمت تھا، کم از کم وہ اس کے سامنے تو آئی تھی۔ عدن، شاہ جی تم سے ملنے آئے تھے؟ اس سے بغیر کوئی تہمید باندھے کہا۔ ہاں آئے تھے۔ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ اس بارے میں تجسس کا شکار تھا۔ مبارک دینے آئے تھے شادی کی۔ عدن نے سیب کے اوپر سے چھلکے اتارتے ہوئے کہا۔ اچھا، مطلب تم کچھ بھی بولو گی تو میں یقین کر لوں گا، اس نے عدن کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو کیا اب آپ کے دادا ہیں، وہ آپ کی طرح اچھا خاصا ڈرامہ کر سکتے ہوں گے؟ عدن اس کی ایک دفعہ پھر بے عزتی کر چکی تھی۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتاؤ، لیکن یہ ہرگز سمجھنے کی غلطی مت کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ مخلص ہیں، وہ تمہیں سخت ناپسند کرتے ہیں۔ وہ اسے خبردار کر رہا تھا۔ اس نے چھری کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسی ہاتھ کو اپنی ٹوری کے نیچے ٹکا کر کچھ اس طرح سے اسے دیکھا کہ شاہ خود تذبذب کا شکار ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ عدن کو کیا کہے۔ کیا کہا کہ وہ لوگ میرے ساتھ مخلص ہی نہیں ہیں؟ آپ میرے ساتھ کتنے مخلص ہیں؟ میں اب بچی نہیں رہی، اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہوں۔ کہہ کر وہ رکی نہیں، تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ صبح سے بادل برسنے کو بےتاب تھے۔ اب تو باقاعدہ دن کے وقت ہی کالے بادلوں نے آسمان پہ بسیرا کر دیا تھا۔ وہ سب گھاس پر رضیہ کے ساتھ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ بی بی جی مجھے لگتا ہے بارش ہوگی، رضیہ نے اندازہ لگایا تو اس نے بھی نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا جہاں کالے رنگ کے بادلوں کا بسیرا تھا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے طوفان آنے والا ہے، اس نے بھی شاید اندازہ ہی لگایا تھا۔ نہیں بی بی جی، طوفان کے آثار نہیں ہے، یہ طوفان آنے سے پہلے تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ رضیہ اپنی بات منوانے پر بضد تھی۔ نہیں رضیہ، کچھ طوفان بہت خاموشی سے آتے ہیں، سب کچھ ساتھ لے جاتے ہیں، ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر شکار کر دیتے ہیں۔ وہ طوفان بہت بے رحم ہوتے ہیں۔ پتہ ہے ان طوفانوں میں اور اس طوفان میں کیا فرق ہوتا ہے؟
وہ طوفان جب آتے ہیں تو تیز ہوائیں چلتی ہیں، لوگوں کو چیزوں کی ٹوٹ پھوٹ کی آوازیں آتی ہیں، لیکن یہ جو طوفان ہوتے ہیں، ان طوفانوں کی تباہ کاریوں پر انسان ہاتھ مل کر ماتم بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کھوئے کھوئے الفاظ ادا کر رہی تھی، رضیہ بس اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ اسے اس فلسفے کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ رضیہ پتہ ہے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ انسان مکھی کا ایک پر کتنا نازک ہوتا ہے، اس سے بھی کمزور ہے۔ اس کو اگر ہم اپنے نظریے سے دیکھیں تو شاید اس سے اللہ کی یہ مراد ہے کہ بہت سی جگہوں پر انسان بااختیار ہے، مطلب افضل ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے۔ وہ جب اشرف المخلوقات ہے تو مطلب وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ نے اختیار دے دیا ہے، اور جہاں وہ اس درجے سے گر گیا وہاں وہ مکھی کے پر سے بھی زیادہ کمزور ہے، اور جب قسمت فیصلے سنا دیتی ہے تب انسان مکھی کے پر سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس وقت اسے ذرا الٹی چال چلنی پڑتی ہے، اس وقت اسے خود کو دوبارہ اشرف المخلوقات کے درجے پر لا کر کھڑا کرنا پڑتا ہے، ورنہ دی اینڈ ہو جاتا ہے۔ دی اینڈ سمجھتی ہو؟ اس نے رخ موڑ کر رضیہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ ساری باتیں اس کے سر سے گزر رہی تھی، اسے نفی میں سر ہلایا۔ مطلب سب ختم، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ تمہیں پتہ ہے رضیہ، مجھے شاہ سے بہت محبت تھی، اس لیے بھی مجھ سے محبت ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوئی۔ پتہ ہے کیوں؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ کیونکہ میرے اور شاہ کے راستے بہت مختلف تھے۔ وہ آگ تھا، میں پانی تھی، میں مٹی تھی، وہ سونا تھا، مجھے زمین پہ رہنا تھا تو اسے اڑنا تھا۔ ایسا ہی فرق شاہ اور عدن میں بھی ہے۔ ہم تینوں لوگ ٹھیک چل رہے تھے۔ مجھے شاہ سے محبت تھی تو عدن کو کسی اور سے، شاید میں یقین سے نہیں کہہ سکتی، اور اگر اسے کسی سے محبت تھی بھی تو اسے بھی عدن سے ہونی چاہیے تھی۔ میں نہیں جانتی عدن نے اس دن مجھ سے کتنا سچ کہا تھا۔ ہم سب اپنے راستوں پر چل رہے تھے، لیکن پتہ ہے اب کیا ہو گیا ہے؟ ہم سب کچھ وقت کے لیے اپنے رستوں سے بھٹک گئے ہیں۔ ہم اپنی منزلوں کو بھول کر کہیں اور نکل گئے ہیں، اور جب کوئی مسافر رستہ بھٹک جائے تو اسے رستہ دکھا دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ ساری عمر کے لیے مسافر ہی بن جائے۔ شاہ نے غلط راستے کا انتخاب کیا اور ہم سب کو مسافر ہی بنا دیا ہے، بھٹکے ہوئے مسافر۔ اور شاہ خود ایسا بدنصیب مسافر ہے کہ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا واپسی کے سارے راستے بند کرتا گیا۔ وہ خود تو مسافر بنا، اس نے ہم سب کو بھی بھٹکا دیا۔ وہ واپس ضرور آئے گا، کیونکہ جس راستے پر وہ ہے اسے کوئی منزل نہیں ہے، بس طویل سفر ہے، اور جب وہ سفر کر کے تھکے گا تو وہ واپسی کا راستہ سوچے گا، تب اسے احساس ہوگا کہ وہ راستہ بھٹک چکا ہے۔ مہروں کی آنکھوں میں نمی رہنے لگی تھی۔ اٹھے بی بی، موسم زیادہ خراب ہو رہا ہے، چلے اندر چلتے ہیں، رضیہ نے اس کا ذہن بھٹکانے کے لیے کہا۔ اس نے خاموشی سے چادر درست کی اور اندر چلی گئی۔ بس سنو، عدن اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نظر نہیں آ رہا میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں؟ شاہ نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ اسے عدن کی حرکت پسند آئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایک انتہائی جھوٹے دھوکے باز انسان ہونے کے ساتھ ساتھ چور بھی ہو، اس نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھتے ہوئے کہا۔ تو شاہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے میری ڈائری چھپائی ہے؟ وہ اسی انداز میں کھڑی تھی۔ بیوی کی کوئی بھی چیز اٹھانا چوری نہیں ہوتی۔ وہ مکمل ڈھائی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بے شک وہ بیوی آپ کو شوہر نہ تسلیم کرتی ہو۔ اس نے ہاتھ باندھ کر طنز کیا۔ اس بات کا میرے پاس پروف ہے کہ نکاح نامہ جو میں ہر وقت جیب میں لے کر گھومتا ہوں، کجا تم کہیں بھی کبھی بھی مکر نہ جاؤ۔ اس نے ہنسی دباتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ یہ ساری باتیں ایک جگہ، مجھے میری ڈائری واپس کرو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ ڈائری میں نے اٹھائی ہے؟ کیونکہ صبح میرے کمرے میں تم ہی آئے تھے۔ اس نے شاہ کو ایک گھوری سے نوازا۔ کیا میں تمہاری ڈائری چرانے آیا تھا؟ اس نے گندے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ عدن نے پاس پڑے فروٹ باکس میں سے چھری نکال لی تھی۔ مجھے ڈائری واپس کرنا ورنہ میں اپنی نبض کاٹ لوں گی، اس نے چھری اپنی کلائی پر رکھتے ہوئے کہا۔ شاہ کی تو جان ہی نکل گئی۔ یہ کیا بچپنا ہے؟ چھری مجھے واپس کرو، وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ نہیں، پہلے مجھے ڈائری دو۔ وہ بضد تھی۔ کیا ہے ایسا اس ڈائری میں؟ اس نے اسے دور کھڑے رہنے میں ہی بہتری سمجھی۔ وہ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس میں میرا اور ازیان کا ساتھ گزرا ایک لمحہ قید ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی شاہ کا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ وہ بت بنی بس اسے دیکھ رہی تھی۔ ازیان کا نام آئندہ میں تمہاری زبان سے نہ سنوں۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے چھری لیتے ہوئے سختی سے کہا، اور اسے وہیں چھوڑ کر خود آگے بڑھ گیا۔ وہ تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا اور ڈائری نکال کر اس کو کھول کر پڑھنے لگا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ ہر صفحے پر ازیان کی محبت کو نئے انداز سے بیان کیا گیا تھا۔ شاہ کا خون کھول کر رہ گیا۔ کہیں اس کی اور ازیان کی تصاویر تھی اور کہیں ازیان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شاہ کو محسوس ہوا جیسے وہ اس پر ہنس رہی ہو۔ اس کا سر گھوم کر رہ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ازیان کا قتل کر دے۔ وہ ڈائری ہاتھ میں پکڑ کر تیزی سے باہر نکلا۔ عدن صوفے پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ وہ عدن کو نظر انداز کرتے ہوئے کچن کی طرف گیا اور ماچس لے کر عدن کے سامنے آیا۔ عدن سمجھ چکی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ شاہ رک جاؤ، ایسا مت کرو، اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا۔ شاہ نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ اس نے ماچس جلائی تو عدن آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ڈائری لینے کی کوشش کی۔ اس نے عدن کو پیچھے دھکیلا
عدن پھر تیزی سے آگے بڑھی. اسے شاہ سے اس رد عمل کی امید نہیں تھی. شاہ اب کی بار ایک زوردار تماچے سے منہ پر دے مارا تھا. تماچے کی شدت اتنی تیز تھی کہ وہ منہ کے بل زمین پر جا لگی. اس کا نچلا ہونٹ پھٹ چکا تھا اور خون رسنے لگا تھا، لیکن وہاں کسے پرواہ تھی. اس کے سر پر خون سوار تھا. اس نے بے رحمی سے ڈائری کے کونے کے ساتھ جلتی ہوئی ماچس لگائی تو آگ بھڑک اٹھی تھی اور ساتھ ہی عدن کی چیخ بھی بلند ہوئی تھی. وہ تو صرف شاہ کو غصہ دلانے کے لیے سب کر رہی تھی. اس میں اس کی اور ازیان کی بہت سی یادیں تھیں. وہ انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ انہیں کھو چکی تھی. شازیہ ایک طرف کونے میں کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ مداخلت کرے. عدن دیوانہ وار آگے بڑھی. وہ اس آگ کو ہاتھ سے بجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ڈائری اچھی خاصی جل چکی تھی. اب اس میں کچھ بھی نہیں بچا تھا. البتہ عدن کی ہتھیلیاں ضرور جل گئی تھیں. شاہ نے آگے بڑھ کے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا، پھر وہی بازو پیچھے کمر کی طرف لگا لیا. عدن کے منہ سے ایک گھوٹی گھوٹی چیخ نکلی. جب میں کہہ چکا ہوں کہ تم میری ہو، اب تمہارے دل میں، تمہارے ذہن میں یہ ہمارے درمیان ازیان کا ذکر نہیں آئے گا، تو پھر اس ڈائری کے پاس رکھنے کی وجہ سمجھ نہیں آتی. آئندہ اگر تم نے ازیان کا نام میرے سامنے لیا نا، تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، جان لے لوں گا تمہاری. اس نے عدن کے چہرے کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں بھینچتے ہوئے کہا اور پھر سب خود سے دور دھکیل دیا. وہ ایک دفعہ پھر پوری قوت سے زمین پر جا گری تھی. اب کے بار اسے ماتھے پر اور کلائی پر چوٹ لگی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا چہرہ آنسو سے بھیگ گیا تھا. اٹھاؤ اسے اور اندر لے کر جاؤ. باہر سے دروازہ بند کر دو. جب تک میں واپس نہ آؤں دروازہ مت کھولنا. وہ عدن کو دکھ سے دیکھتی شازیہ کو سختی سے تلقین کرتا ہوا باہر نکل گیا تھا. شازیہ عدن کو سہارا دے کر اندر لے گئی. حویلی کے باہر لینڈ کروزر کے ٹائروں کی چرچراہٹ سن کر سارے ملازم چوکنے ہو گئے. یقیناً شاہ کی گاڑی تھی اور کوئی لینڈ کروزر استعمال نہیں کرتا تھا. توقع کے عین مطابق گاڑی سے نکلنے والی شخصیت شاہ کی تھی. وہ اپنی سابقہ شانسی کے اندر داخل ہوا تھا. حویلی میں تمام ملازم اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور سلام کر رہے تھے. وہ ہمیشہ کی طرح صاف ہاتھ اٹھا کر انہیں جواب دیتے ہوئے آگے بڑھایا تھا. رضیہ جو چھت پر کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی، بھاگتے ہوئے مہرو کے کمرے کی طرف گئی. مہرو بی بی، مہرو بی بی. مہرو نے ابھی نماز ختم کی تھی کہ وہ ہاتھ میں جائے نماز پکڑے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی. چھوٹے سرکار آئے ہیں حویلی، اس نے خوشی سے کہا. تو مہرو کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا. کیا شاہ آیا ہے؟ وہ پورے الفاظ بھی ادا نہ کر سکی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی. اس نے چھت سے جھانک کر دیکھا تو وہ دشمن جان مستقیم شاہ کے پہلو میں بیٹھا تھا. اس کو سرتاپا بدلنے والا خود ذرا بھی نہیں بدلا تھا. ہاں، جب وہ غصے میں ہوتا تھا تو اس کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی. آج بھی اس کی آنکھیں لال تھی. وہ تیزی سے چلتی ہوئی سیڑھیاں اتر کے شاہ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی. شاہ جی نے حیرت سے مہرو کی طرف دیکھا. ان کا یہ خیال تھا کہ مہرو اب دوبارہ شاہ کا سامنا نہیں کرے گی، لیکن وہ اس کے پاگل پن سے بھی اچھی طرح واقف تھے. البتہ شاہک نے بڑی دلچسپی سے مہرو کی طرف دیکھا جہاں وہ شاہک میں کھوئی ہوئی تھی. شاہ جی نے گلا کھنکار کر جیسے مہرو کو ہوش میں لانے کی کوشش کی. مہرو بیٹا یہاں بیٹھے. انہوں نے مہرو کو اپنے پاس بٹھایا. وہ خاموشی سے وہیں بیٹھ گئی. آج آپ کو حویلی میں کا راستہ کیسے بھول گیا؟ انہوں نے بظاہر مسکراتے ہوئے طنز کیا. کیوں شاہ جی، آپ میرے گھر مجھ سے میری بیوی سے ملنے آ سکتے ہیں، میں نہیں آ سکتا؟ اس نے بھی اسی لہجے میں کہا. بہرحال میں اپنی ماں سے ملنے آیا ہوں. بندہ ہر رشتہ توڑ سکتا ہے، لیکن ماں اور بیٹے کا رشتہ تو نہیں ٹوٹ سکتا نا. اس نے مسکراتے ہوئے بھی شاہ جی کو بہت کچھ جتا دیا تھا. وہ مکمل طور پر مہرو کو نظر انداز کر رہا تھا. مہرو سب نوٹ کر رہی تھی. رضیہ نظر نہیں آ رہا شاہ آیا ہے؟ ہمارے ساتھ کھانا کھا کر جائے گا. ساری چیزیں اس کی مرضی کی ہی بننی چاہیے آج، بلکہ میں خود تمہاری مدد کرتی ہوں. شاہ جی نے اب کی بار بھی حیرت سے اسے دیکھا. نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، شاہ نے مہرو کو سناتے ہوئے کہا. اب کی بار مہرو نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا اور آگے کچن کی طرف بڑھ گئی. تھوڑی ہی دیر بعد اندر کمرے سے نگینہ شاہ نکل کر باہر آئی اور اتنے دنوں بعد اپنی لاڈلی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر تو وہ وہی شوق ہو گئی تھی. شاہ خوشی کے مارے ان کے منہ سے دبی دبی چیخ نکلی اور شاہ تیز سے ان سے آ کے لپٹ گیا. انہوں نے شاہ کا ماتھا چوما. شاہ اپنی ماں کو تو بھول ہی گئے تھے. ان کی آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں آج بھی تو آپ کی ہی یاد آئی ہے تو یہاں آیا ہوں، اس نے محبت سے کہا. اچھا، اب آنسو صاف کریں. اس نے ان کا آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے. شاہ تم واپس آ جاؤ نا حویلی، انہوں نے مان سے کہا. مجھے آنے میں اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ ساتھ عدن کو قبول کرنا بھی ضروری ہے، جو آپ سب لوگ نہیں کرنا چاہتے، اس نے صاف گوئی سے کہا. تو نگینہ شاہ خاموش ہو گئی. تھوڑی دیر بعد مہرو کچن سے دیگر لوازمات کے ساتھ آتی دکھائی دی. وہ آج بہت خوش تھی. شاہ جی کو جو لگتا تھا کہ آئندہ وہ کبھی ہنسے بھی نہیں، وہ سب اندیشے غلط ثابت ہوئے تھے. وہ خود اپنی نگرانی میں چائے لگوا رہی تھی. چائے، نمکو، مختلف قسم کے بسکٹ، پیزا، چاٹ، دہی بھلے، پتہ نہیں کیا کیا، سب شاہ کی پسند کا تھا. سب چیزیں بازار کی تھی جو شاید جلدی میں منگوائی گئی تھی. شاہ نے ایک نظر مہرو کو دیکھا. وہ آج بھی اس کی پسند سے کس قدر واقف تھی. پہلی بار اس نے غور سے مہرو کو دیکھا. ہلکے سے رنگ کے سادہ سے لباس میں اس کی دھوتیا رنگت اسے زرد سی معلوم ہوئی. سوجی ہوئی آنکھیں شاید بہت وقت رونے کی وجہ سے تھی اور آنکھوں کے نیچے پڑے ہلکے رت جگہ کا منہ بولتا ثبوت ہے. وہ نظریں چرا گیا. اسے زندگی میں پہلی بار مہرو سے ہمدردی ہوئی تھی. شاہ، نگینہ شاہ کے پکارنے پر جیسے ہوش میں آیا. رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھا کے جاؤ گے نا؟ وہ کسی امید کے تحت کہہ رہی تھی.
نہیں امی ابھی تھوڑی جلدی میں ہوں، پھر کبھی صحیح۔ وہ شاہ جی کو مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ میرو کا چہرہ ایک دم بجھ گیا۔ وہ کار کی چابی اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے آپ نے مجھے اپنی جائیداد سے تو آگ کر دیا، لیکن بابا نے اپنی جائیداد سے اتنا بہت کچھ میرے نام کر دیا تھا کہ اپنی ساری زندگی آرام سے گزار سکتا ہوں۔ چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ آخری میں طنز کرنا نہیں بھولا تھا۔ مہرو تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ کسی نے بھی اسے نہیں روکا تھا۔ شاہ، اس نے مدھم آواز میں اسے پکارا۔ وہ گاڑی کے سامنے جا کے رکا لیکن مڑا نہیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ اسے کترا رہا تھا۔ آتے جاتے رہا کرو، وہ امید بھرے لہجے میں کہتے ہوئے پلٹ گئی اور وہ آگے بڑھ گیا۔ شازیہ، وہ آتی ہی شازیہ کو پکارنے لگا۔ جی شاہ جی۔ عدن نے کچھ کھایا؟ وہ پہلے کی نسبت کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ نہیں صاحب جی، وہ کچھ نہیں کھا رہی، انہوں نے تو رو کے اپنا حال برا کر لیا ہے، اس نے پریشانی سے کہا۔ تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا سنو، تم ٹرے تیار کرو، میں خود جاتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر چلے گئی اور تھوڑی دیر بعد ٹرے لے آئی۔ وہ ٹرے لے کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، بس اس کی سیسیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ شاہ کے دل کو کچھ ہوا، سارا غصہ جھاگ بن کر بیٹھ گیا۔ اس نے کمرے کی لائٹ جلائی۔ عدن سرانے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ وہ ٹرے سے قریب رکھ کر وہیں بیٹھ گئی، کچھ دیر خاموش رہی۔ اس نے اس کا جائزہ لیا۔ نچلے ہونٹ سے بہتا خون اب سوکھ چکا تھا، البتہ ہاتھوں پر جلنے کے نشان واضح تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور فرسٹ ایڈ باکس لے آیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کی تو عدن نے ہاتھ جھٹک دیا۔ اس نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر دبا لگا کے پٹی کی۔ عدن منہ دوسری طرف موڑ کر بیٹھ گئی۔ چلو کھانا کھا لو۔ اس نے نوالا توڑ کے اسے منہ میں ڈالا۔ اس نے منہ دوسری طرف موڑ دیا۔ عدن، میں نے کہا کھانا کھاؤ، اس نے سختی سے کہا۔ نہیں کھانا، میں نے کھانا۔ سنا تم زبردستی مجھے کھانا نہیں کھلا سکتے، اس نے چلا کر کہا۔ عدن، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب نارمل ہو جائے؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں عدن، بس میں تمہارے منہ سے کسی اور کا نام برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بس کرو شاہ، محبت کو بدنام کرنا چھوڑ دو۔ محبت کرنے والے تمہارے جیسے نہیں ہوتے، وہ جیسے بھی ہوتے ہیں پر ظالم نہیں ہوتے۔ تم ایک جنونی انسان ہو اور تمہارے اس جنون کی زد میں ہم سب آ چکے ہیں۔ تم خود تو اندھے کنویں میں تھے ہی، ہمیں بھی ساتھ دھکیل دیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو زور زبردستی تم مجھے خود سے محبت کروا لو گے؟ نہیں شاہک، میں تمہیں اگر اپنی محبت کا خون معاف کر بھی دیتی تو اپنے باپ کا قتل ہرگز نہیں بخشوں گی۔ آہ لگے گی تمہیں میری بھی، ازیان کی بھی اور مہرو کی بھی، وہ چلا کر غصے سے کہہ رہی تھی۔ شاہک نے ایک جھٹکے سے کھانے کی ٹرے زمین دوز کی اور عدن کو بالوں سے پکڑ لیا۔ وہ کراہنے لگی۔ میری بھی، پھر ایک بات سن لو، اگر تم نے یہ ازیان کرنا بند نہ کیا تو میں اس ازیان کو کتے کی موت دوں گا اور اسے قبر تک نصیب نہ ہونے دوں گا، یاد رکھنا۔ اس نے عدن کو پیچھے دھکیلا۔ عدن بے بسی کی آخری انتہا پر تھی۔ وہ واقعی ایک ظالم اور ضدی انسان تھا۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے، پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ عدن اور شاہ کی شادی کو 1 مہینہ گزر گیا۔ اس 1 مہینے میں ایک دن بھی کوئی ایسا نہیں تھا جب عدن شاہ کے ظلم کا نشانہ نہ بنی ہو۔ جب سے شاہ نے عدن کو ازیان کی موت کی دھمکی دی تھی، اس کے بعد سے اس نے دوبارہ شاہ کے سامنے ازیان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس نے بس خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ شاہ کچھ بھی کہتا، کوئی بھی ظلم کرتا، وہ چپ چاپ سہ لیتی۔ وہ شاہ کے ساتھ مخلص ہونے کی کوشش کرتی تو کہیں اس کا دل دیوار بن جاتا، تو کہیں اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کا بے بس چہرہ سامنے آ جاتا اور پھر وہ ہار مان جاتی۔ منافقت نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاں، شاہ سے اس نے وعدہ لیا تھا کہ وہ ازیان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور وہ آئندہ شاہ کے سامنے ازیان کا تذکرہ نہیں کرے گی، اور پھر سب نارمل ہونے لگا تھا۔ اب عدن چپ چاپ اور کھوئی سی رہنے لگی تھی۔ ابتدا میں تو شاہ نے محبت پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بس خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہتی۔ وہ قسمت سے ہارنے لگی تھی، اس نے اپنی ہار قبول بھی کر لی تھی، لیکن شاہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اسے ابھی بھی لگتا تھا کہ شاید وہ عدن کو اپنا بنا لے گا۔ وہ عدن سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو عدن خاموش ہو جاتی۔ کئی دفعہ وہ غصہ پی جاتا، کئی دفعہ وہ عدن پر چلاتا، اور اب تو وہ باقاعدہ اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ وہ چپ رہتی تو وہ اسے اور اذیت پہنچاتا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بولے، اسے روکے، لیکن وہ سب تسلیم کر چکی تھی اور شاہک بھی اب شاید ہارنے لگا تھا، لیکن وہ اپنی ہار تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ عدن اپنے کمرے میں آنکھیں موند کر لیٹی تھی جب شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار چھری تھی۔ عدن جانتی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ عدن، وہ آہستہ آہستہ چلتا اسے قریب آیا۔ عدن دیکھو، پتہ ہے میں کیا کرنے والا ہوں؟ وہ شاید اب پاگل ہونے لگا تھا۔ ہاتھ دکھاؤ مجھے، وہ نرمی سے بولا۔ عدن نے ہاتھ اپنے پیچھے کر لیا۔ سنا نہیں، ہاتھ دکھاؤ، وہ چلانے لگا۔ عدن نے سہم کے ہاتھ تائید کیا تو اس نے اس سے کلائی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے چھری سے کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ عدن نے آنکھیں سختی سے مینچ لی۔ خون کی دھاریں بہہ کر اسے سفید قمیص پر خون کے لال دھبے چھوڑ گئی تھیں۔ عدن درد کی شدت سے کراہنے لگی۔ دیکھو عدن، اب تمہارے بازو پر بھی میرا نام ہے، اس نے بازو سے آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ اتنا سب کرنے کے باوجود وہ نارمل تھا، مطلب تمہیں مجھ سے محبت ہے، اس نے اقرار چاہا۔ عدن نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اس نے پاس پڑے کپڑے سے خون صاف کیا، پھر مسکا کر اس کے بازو کو دیکھنے لگا جہاں اب شاہک لکھا تھا۔ عدن کو اس کی ذہنی کیفیت پر شک ہوا اور وہ واقعی اب پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ دکھ اور بے بسی کی پلی جلی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔
وہ ودن کے قریب بیٹھا اس کا جائزہ لے رہا تھا. وہ نظر جھکا کر بیٹھی تھی اور آنسو خشک ہو چکے تھے. البتہ رونے کی وجہ سے اس کا چہرہ پورا اور آنکھیں لال ہو چکی تھی. دکھاؤ، شاک نے سکلائی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا. وہ درد کی وجہ سے کراہی. خون بازوں پر جم چکا تھا. البتہ اس کے بازو پر اپنا نام تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو بھی تھوڑی دیر پہلے چھری سے لکھا تھا. تم ایسی حرکتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو شاہ؟ اس نے کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا. میری جان، میں کچھ بھی ثابت نہیں کرنا چاہتا. بس میں چاہتا ہوں تم ازیان کو بھول جاؤ اور میری ہو کر رکھو. دیکھو کتنی محبت کرتا ہوں تم سے میں. جب تم میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہو تو پھر میرا دماغ گھوم جاتا ہے. پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے. اب وہ زخم کو صاف کر رہا تھا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسے مجھے تکلیف دے کر، مجھے نقصان پہنچا کر تم میرے دل سے ازیان کو نکال دو گے تو بہت غلط ہوگا. وہ تحمل سے بولی. لیکن شاہ کے لیے یہ بات کافی تھی.